بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس اور آپ دیکھ رہے ہیں جی پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیر وعافیت ہوں گے اور اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کے شرعی مسائل کا حل لے کر، اور جمعرات اور پیر کا جو ایک ہم نے دن طے کیا ہے اس پروگرام کا خاص، اس کو کرنے کے پیچھے ہمارا مقصد بھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ اویئرنیس پیدا کی جائے کہ آپ کوشش کیا کریں، روزے رکھا کریں۔ روزے کون سے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر جو روزے رکھتے تھے فرض روزوں کے علاوہ جمعرات اور پیر کا جو روزہ اس کو پریفر کرتے تھے، تو ہم اس وجہ سے ایک خاص وجہ ہے کہ ہم نے یہ دن جو ہم نے سلیکٹ کیے ہیں تاکہ آپ کو اویئر کیا جائے، آپ تک یہ میسج پہنچایا جائے اور آپ کو ریمائنڈر کروایا جائے ہر ہفتے کہ آپ ان دنوں میں خود بھی روزے رکھیں، دوست احباب کو بھی اس کا بولیں اور فیملی ممبرز جو ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ اور آپ بھی اس پروگرام میں لائیو کالز کے ذریعے شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اپنے شرعی مسائل کا حل جاننے کے لیے نمبر نوٹ فرمانا ہے آپ نے 0421170000 یعنی 0421170000۔ آپ نے ہمیں یو این نمبر پہ کال کرنی ہے اور آپ سے ایک گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کال کرنی ہے اپنے ٹی وی کے والیوم کو بند کر لینا ہے اور اس کے علاوہ یہ بالکل ڈاؤن کر لینا ہے، کیونکہ جب آپ کا ٹی وی کا والیوم زیادہ ہوتا ہے تو ہم تک آواز بہتر طریقے سے نہیں پہنچ پاتی اور آپ آبویسلی آپ بھی سے ڈسٹرب ہوتے ہیں اور مفتیان کرام آپ کے جو سوال ہوتے ہیں، ممکنہ جو سوالات ہوتے ہیں وہ نہیں سن پائیں گے۔ تو کوشش کرنی ہے، آپ نے کال کرنی ہے تو اپنا والیوم جو ٹی وی کا اس کو بالکل بند کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ نوٹ فرما لیں۔ پیغام ٹی وی آپ نے لائیو سرچ کرنا ہے اور اس کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات وہاں پر بھی لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ لائیو مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے۔ ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں، وہ بھی نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں جو شخصیات موجود ہوتی ہیں، مفتیان کرام کا پینل موجود ہوتا ہے، الحمدللہ کسی بھی قسم کا تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ پہلی شخصیت فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، ممبر ہیں جی پیغام فتویٰ کونسل، انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسی طبیعت آپ؟ جی الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب، وہ بھی الحمدللہ پیغام کے جو ممبر فتویٰ کونسل ہے۔ ماشاءاللہ شیخ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ویری ویلکم ٹو دا شو مفتی صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا بہت شکر الحمدللہ۔ ناظرین کرام، آج کی جو پہلی ہیڈ لائن ہے اس کی جانب بڑھیں گے مفتی عبدالولی خان صاحب۔ مفتی صاحب، بڑے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کراچی میں، جو کہ ایک مہینہ پہلے واقعہ پیش آتا ہے اور اس کے بارے میں اب پتہ چلتا ہے۔ اب واقعے کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں کہ کراچی کا علاقہ ہے میمن گوٹ، اس کے نجی اسپتال کے اندر اخراجات ادا نہ کرنے پر نومولود کو فروخت کرنے کا ایک واقعہ جو پیش آیا ہے، اس قدر انسانیت سوز واقعہ کہ انسانیت بھی شرما جائے۔ ہوا یہ کہ وہ افورڈ نہیں کر پا رہے تھے، جن کا آپریٹ ہوا ہاسپٹل میں، وہاں پر کیا کیا جو ڈاکٹر ہے اس نے اور وہاں پر یہ خاتون نے مل کر اس بچے کو فروخت کر دی۔ اب یہ جب واقعہ پولیس کی نظر میں آتا ہے، پولیس نے اس پہ کارروائی کی ہے اور ماشاءاللہ بچہ بھی بازیاب کروا لیا ہے۔ غالباً 1 مہینے کا ایک ٹائم پیریڈ ہے اس دوران، اور پنجاب میں آ کر وہ بچے کو فروخت کر دیا تھا۔ اسی سلسلے میں جو آپ سے ہمیں شرعی رہنمائی درکار ہے کہ بعض اوقات دوسرے پوائنٹ کی طرف بھی آئیں گے جو جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بتائیے گا کہ والدین، کیونکہ ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے سوسائٹی میں کہ بہت سے والدین ایسے ہیں جو غربت سے تنگ آ کر بچوں کو بیچ دیتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں۔ کیا ایسا جائز ہے شریعت میں کہ بچوں کی روزی روٹی ان کو یہ بھی ٹینشن ہو کہ ہم ان کو کھلا بھی نہیں سکتے، تو اس ڈر سے کہ بچے چلو پل تو جائیں گے جہاں پر جائیں گے، تو فروخت کر دیتے ہیں بے اولاد جڑوں کو؟ ایسا کرنا شریعت میں جائز ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ ہمارے معاشرے کا، بلکہ مسلمانوں کے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ انسان اتنا مجبور ہو جائے کہ اپنی اولاد کو وہ فروخت کرنے کے لیے نکلے اور وہ فروخت کرنا شروع کر دے۔ بالکل ایسے یہ جو ہے نا، ہماری جو حکومتیں ہیں ان کے منہ پر بھی تمانچہ ہے، اسی طرح جو مالدار اور غنی لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ باعث شرم ہے کہ آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں اس طرح غریب لوگ رہتے ہیں، لیکن آپ اپنی زکوٰۃ بھی صحیح طریقے سے نہیں ادا کرتے اور ان کی مدد نہیں کرتے۔ اپنی جو ہے نا خرمستیوں پہ آتے ہو تو لاکھوں اور کروڑوں روپے ضائع کر جاتے ہو، لیکن پڑوس میں جو آپ کے غریب لوگ رہتے ہیں اور اسی طرح فقیر، ان کی مدد آپ نہیں کرتے۔ معمولی پیسوں کے ساتھ ان کا بہت کچھ بن سکتا ہے۔
تو یہ حکومتوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، اور حکومتوں کے علاوہ جو طبقہ ہے، مالدار طبقہ ہمارے معاشروں کا، ان کے لیے بھی بہت بڑا المیہ ہے اور لمحہ فکریہ ہے۔ تو بہر صورت اولاد کو فروخت کرنا یا کسی بھی حر اور آزاد انسان کو فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ انسان جو ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، حر ہے، اور حر کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک تو ایک استثنائی صورت ہے کہ ایک کافر شخص محارب اور جنگ کی حالت میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے گرفتار ہو جائے تو شرعی قاعدے کے مطابق اس کو غلام بنایا جاتا ہے، بچوں کو اور اسی طرح خواتین کو۔ وہ ایک الگ صورت ہے، اور آج کل ان کا تقریباً وجود نہیں ہے۔ سارے اقوام نے، تمام اقوام نے، یعنی اقوام متحدہ اور جتنے بھی اس کے رکن ممالک ہیں، سب نے اس پہ دستخط کر لیا ہے کہ غلاموں کو رکھنا اب درست نہیں ہے، یہ ممنوع ہے، غلامی کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ تو اب جب وہ نہیں ہے تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ ایک حر انسان کو لے کے فروخت کر دے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو نہ والدین کے لیے جائز ہے، نہ والدین کے علاوہ کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ تو والدین ایسا بعض کر جاتے ہیں غربت کی وجہ سے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک علاقے کی خواتین کو اغوا کر کے، چھوٹی بچیوں کو اغوا کر کے ان کو پھر دوسرے علاقوں میں فروخت کرتے ہیں، اور اسی طرح یا بندوں کو اغوا کر کے غلاموں کے طور پر رکھتے ہیں، تو یہ ظلم عظیم ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ ہیں کہ قیامت کے دن میں ان کا مد مقابل ہوں گا، میں ان کا حریف ہوں گا۔ اور وہ 3 بندے کون کون سے ہیں؟ ایک بندہ وہ ہے کہ رجل اعطى بی ثم غدر، ایک بندے نے کسی کو اللہ کے نام کے ساتھ وعدہ دیا پھر اس کے ساتھ غداری کی، اس بندے کا بھی فریق اور مد مقابل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوگا۔ اور دوسرا شخص وہ یہی ہے، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وہ شخص جس نے ایک حر انسان کو فروخت کیا، بچہ ہے، بڑا ہے، عورت ہے، مرد ہے، جو بھی ہے، اس کو فروخت کر دیا، فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، پھر اس کے پیسوں کو کھا لیا، پیسوں کو استعمال کر لیا، تو یہ ایسا شخص جو ہے قیامت کے دن مد مقابل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ہوگا۔ اور جس کا مد مقابل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو تو وہ بندہ کیسے جیت سکتا ہے؟ وہ تو جیت ہی نہیں سکتا، وہ تو محکوم ہو جائے گا اور ہار جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تیسرا شخص بھی وہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے، اس نے ایک اجیر مزدور رکھا، اس سے مزدوری بھی مکمل لے لی، لیکن اس کو اس کا حق پورا نہیں ادا کیا، اور وہ بغیر اجرت دیے اس کو رخصت کر دیا، تو یہ شخص بھی ایسا ہے کہ فریق مخالف اس کا کون ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ تو حدیث مبارک سے یہ ثابت ہوا کہ کسی حر انسان، چاہے وہ بچہ ہے چاہے بڑا ہے، اس کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ والدین ہزار جو ہے نا بہانے بنائیں کہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں اور ان کو کھلانے کے لیے کچھ ہے نہیں، کپڑا لباس وغیرہ، تو اس لیے ہم فروخت کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا کہ غربت ہے، فلان ہے، اصل میں رزق کمانے کا جو اصول ہے، جو طریقہ ہے، وہ اپناتے نہیں ہیں۔ ہاں بالکل۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص مرنے سے پہلے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی موت کا وقت آ جائے گا اور اس نے اپنا رزق جو ہے نا پورا نہیں لیا ہوگا دنیا میں سے، لیکن کرنا کیا ہے؟ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، تم طلب میں، محنت میں، کمائی میں جمال اختیار کرو، اچھے طریقے سے پیسہ کمانے کی اور رزق کمانے کی نا وہ کوشش کرو۔ تو اب وہ کرتے نہیں۔ ایک فن آتا ہے، وہ کہتا بس وہ اس کی مزدوری تو ہے نہیں،
اور میں اور کام کر نہیں سکتا. وہ اللہ کے بندو تجارت کرو, کوئی معمولی سی چیز پانی فروخت کرنا شروع کر دو, کوئی ریڑھی لگاؤ, کوئی کام کرو, محنت مزدوری, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر راستے کھول دیتا ہے. تو نہ والدین کے لیے جائز ہے نہ کسی اور کے لیے, اور ان کے لیے سزا جو آپ نے بتا دی بروز قیامت اللہ کے سامنے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. مفتی صاحب دوسرا پوائنٹ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. کالر ہے ہمارے ساتھ, آپ کی اجازت سے چاہوں گا ان کو ایڈ کرنا. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے آپ؟ میں سیالکوٹ سے بول رہی ہوں. جی جی فرمائیے. میرا بیٹا ہے, مزمل ہے نام اس کا, 30 سال عمر ہے. اچھا. تو میں نے دونوں مفتیان سے دعا کروانی ہے کہ وہ 1.5 سال سے فارغ ہے, کہیں جاب نہیں مل رہی. اللہ اکبر. اچھا کیا کہیں جاب نہیں مل رہی, اور اس کو میں 2-3 دفعہ بھی میں نے بتایا تھا کہ اس کو بولنے کا بھی مسئلہ ہے. ماشاءاللہ 30 سال عمر ہے, قد کاٹ ہے, رشتہ بھی نہیں ہو رہا, اور جاب 1.5 سال سے بالکل فارغ ہے. اچھا پہلے وہ کرتے تھے؟ آپ نے دونوں مفتیان سے میری دعا کرنی ہے, اس کا باپ بھی نہیں ہے. اور میں نے زمانے سے ٹکرا کے تھک گئی ہوں. اور دوسرا یہ کہ میں اس کو نماز کا کہتی ہوں تو یہی کہتے ہیں کہ میرا باپ بھی چلا گیا, میرا بیٹا بھی چلا گیا ہے, مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا. اور بولنے کا اتنا مسئلہ ہے کہ کئی جاب ملتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے جاب ملتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے ملتی ہے. نہ سیالکوٹ میں جاب ہے, نہ اس کے لیے لاہور میں جاب ہے. اچھا مجھے بتائیے گا ماں جی کہ جو آپ کے بیٹے ہیں وہ پہلے جاب پر موجود تھے 1.5 سال پہلے؟ آپ جو ذکر کر رہی ہیں 1.5 سال سے جاب پہ 1 سال پہلے ادھر لاہور جوہر میں تھے. اچھا تو انہوں نے کیا کچھ پڑھے ہوئے؟ جوہر ملٹی نیشنل کمپنی تھی, اس میں ایک نیک انسان تھا. اس نے کہا کہ بولنے کا کوئی کام نہیں, آپ کا ہاتھ کا کام ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ. 1 سال اس نے جاب کی, لیکن انہوں نے پھر سارے 250 لڑکوں کو نکال دیا. اچھا ان میں ان کا بھی شامل تھے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی, ان میں بھی شامل تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. مفتی صاحب آپ نے بڑی صاحب سے اور فاروقی صاحب سے بھی بڑی دعا, اور وہ کہیں گے جب تک اس کو جاب نہیں ملتی اللہ بہترین آپ نے دعا کرتے رہنا اس کی قسمت کے لیے بھی. ماں جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی صاحب میرے پاس تو کچھ الفاظ نہیں. ہم دعا نہیں, کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس بھائی کو بہت اچھا جاب, اچھی نوکری عطا فرمائے. آمین. جس میں اس کی والدہ صاحبہ کو بھی اطمینان ہو, اس کو بھی اطمینان ہو, اور رزق کی فراوانی اللہ ان کو نصیب فرمائے, اور راستے کھول دے. حاجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری فرمائے, مشکلات حل فرمائے. زبان کے اندر جو بندش ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندش کو بھی ختم کر دے. رشتے کا جو مسئلہ نہیں ہو رہا اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا رشتہ بھی عطا فرمائے. آمین آمین. مفتی صاحب اس کے علاوہ میں چاہوں گا نصیحت اس بیٹے کے لیے. انہوں نے فرمایا, مینشن کیا, نماز نہیں پڑھتے اور کہتے یہ ہیں کہ والد صاحب نے بھی کچھ نہیں چھوڑا. یہ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اس دنیا میں جو آیا ہے اس نے جانا ہے, ہمیشہ کے لیے کوئی بھی نہیں رہتا. بے شک ایسے ہی. اور اب آپ کی عمر جو ہے وہ 30 سال ہو چکی ہے. 30 سال ایک گبرو جوان ہوتا ہے, اور ایک اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے والا جوان ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں یتیم ہوتے ہیں چھوٹی سی عمر میں, 2 سال کا ہوتا ہے, 5 سال کا ہوتا ہے, باپ فوت ہو جاتا ہے, تو ان کا پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہی ہوتا ہے ان کا. تو اب جو ہے نا آپ یہ عذر نہیں پیش کر سکتے کہ میرا باپ چلا گیا دنیا سے, سب نے جانا ہے. تو اب 30 سال کے ہو گئے ہیں, اگر آپ کی شادی ہو گئی ہوتی تو اب آپ کے کتنے بچے ہونے تھے. تو یہ جو عذر آپ پیش کرتے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس طرح کہ عذر پیش کرنا یہ جائز نہیں ہے, بلکہ یہ ایک طرح سے بڑی گستاخی میں یہ بات آتی ہے. اللہ کے کاموں پہ اعتراض کے زمرے میں یہ بات داخل ہے. تو اللہ سے توبہ کرو, نماز اور اسی طرح دیگر اذکار جو ہے اس کی پابندی کرو, ماں کی خدمت کرو صحیح طریقے کے ساتھ, اور ایک جاب جو نہیں ملتا آپ دوسرا شروع کر دے. یہ جو ہے نا ہمارا ایک المیہ بڑا یہ بھی ہے کہ ہم ایک کام کرتے ہیں,
وہ ہمارا کوئی فن ہوتا ہے، سبجیکٹ ہوتا ہے، اس میں ہم ماہر ہوتے ہیں، وہ جب نہیں ملتا تو ہم کہتے ہیں جاب نہیں ملتا. بالکل ایسے ہی. تم کوئی عام کام، تجارت شروع کرو، کوشش کریں، فروٹ کی ریڑھی لگاؤ، آن لائن بھی کام کیے جا سکتے ہیں، ورک فرام ہوم بھی آج کل ہے ماشاءاللہ. تو لہذا یہ مجھے لگتا ہے عذر، کوئی عذر نہیں. جی جی مفتی صاحب، میرے خیال میں جو نماز ہے کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے ایک مسلمان کے لیے. یقیناً. تو یہ تو نماز جب نہیں پڑھی جاتی تو رزق کی کمی تو پھر ہونی ہی ہونی ہے. بالخصوص فجر کی نماز بھی نہیں، دیگر نمازیں بھی نہیں، تو یہ تو وہ رزق. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا ہے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، تو اس کے لیے دنیا کی جو زندگی ہے نا وہ معیشت بڑی تنگ معیشت ہوگی، اس کی بڑی تنگ زندگی ہوگی، گزران بڑا سخت ہوگا. تو ذکر کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. تو یہ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. تو جب یہ ہوتا ہے تو پھر بندے کا دل بھی مطمئن ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. تو یہ جب نماز پڑھے گا تو فراوانی آئے گی، دل کو بھی اطمینان ہوگا اور زندگی بھی بڑی زبردست شروع ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان کی آسانیاں پیدا فرمائے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تپال پور سے ہیں جی بہن، پوچھیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ جی پہلے تو میرا سلام عرض ہے مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب اور مفتی عبدالولی خان صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم. مفتی صاحب میں نے ایک سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ میں تھوڑا سا بتانا یہ ہے کہ میں جب خالہ بنی تھی پہلی دفعہ تو اس وقت میری عمر 8 سال تھی. اللہ تعالیٰ نے وہ میری بہنوں میں ساری بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی. وہ بچے میرے لیے میری زندگی تھے، وہ ان کے ساتھ کھیل کے بڑی ہوئی، ان کے ساتھ ساری افیلیشن تھی میری. اب وہ بچے جو ان کے تعلیمی معاملات میں بھی، میں اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہوں، ان کے تعلیمی معاملات کو بھی اپنی محبت سے دیکھتی، ان کے معاشی معاملات کو بھی دیکھتی. پھر یہ تھا کہ باہر کے ملکوں میں ان کا کیریئر تھا تو اپنے لیے جو کر سکتی تھی اپنا میں نے وہ کیا. اب وہ بچے ماشاءاللہ سیٹ ہو گئے، بلکہ بہت زیادہ سیٹ ہو گئے باہر کے ملکوں میں. اب یہ ہوا ہے کہ پچھلے 13 سال سے یہ میرے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے کہ ان کے ہاں کوئی بھی، ان کی آپس میں کچھ شادیاں بھی ہوئی کہ کوئی ان کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ بات گھوم کے نہ میرے سر پہ لگا دیتے ہیں، اور میں بڑی کوشش کرتی ہوں وضاحتیں دینے کی، پھر معاملات درست ہوتے ہیں، پھر خراب ہو جاتے ہیں، پھر درست ہوتے ہیں. تو اب پھر فتنہ بہت بڑھ جاتا ہے. بالکل. تو اب میرے شوہر نے مجھے یہ تاکید کی ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ رابطہ نہیں کرنا. تو بس ڈر مجھے یہ ہے کہ کہیں یہ قطع رحمی میں تو نہیں آ جاتا. اور دوسرا یہ کہ خالہ کا کیا مقام ہے، وہ خالہ جو اپنے بھانجوں کے لیے جس نے زندگی لگا دی ہو، اللہ اکبر، اس کا کیا مقام ہے کہ اس کو میسجز پہ آپ پیسے والے ہو جائیں، امیر ہو جائیں تو اس کی بے عزتی شروع کر دیں. بس خالہ کا مقام اسلام میں کیا ہے یہ بتا دیجیے. جزاک اللہ. بہت شکریہ بہن کال کرنے کے لیے. دیپال پور سے مرشد موجود تھی مفتی نعمان فاروقی صاحب سے کے بارے میں فرمائیے. جی آج تو آنسوں سے بڑی سٹوریاں آ رہی ہیں. اللہ اکبر. مفتی صاحب اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ہمیں اچھے اخلاق اور اعلیٰ کردار نصیب کرے اور احسان فراموشی سے بچائے. یہ بہت بڑا ستم ہے کہ انسان کی طبیعت میں احسان فراموشی کا عنصر ہو. بالکل. یعنی جتنے احسان کیا ہے اسی کے آپ جو ہے نا درپے ہو جائیں، اس کو تکلیف دیں. تکلیف بھی ایسی کہ ہاں کہ مسلسل ٹیز کر رہے ہیں. جی جی. اچھا اس میں ایسا ہے کہ جو پہلے انہوں نے بات کی، ان کی جو نیکی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی ہوئی ہے انشاءاللہ. اور میں یہ کہوں گا کہ اس نیکی کا اظہار بھی نہ کریں کبھی. ٹھیک ہے. ان کے سامنے بھی نہ کریں، کسی سے بھی نہ کریں کہ میں نے ان کو ایسے کیا ویسے کیا، کیونکہ جو نیکی ہے اللہ کی رضا کی خاطر وہ بس کر دی. جی اور اس کا صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں. آگے بڑھنے سے پہلے بس یہ مینشن کرتا چلوں، جو یہاں پر میرے خیال میں ہمارے ناظرین تک بھی پیغام جانا چاہیے، جو ایسے ہم سے بات کرتے ہیں ان کا مقصد پیچھے یہ ہے کہ اتنی اس قدر قربت تھی اور اب جو ان کے شوہر ہیں انہوں نے قطع رحمی کر دی. جی جی. اچھا اس طرح کے ناظرین آپ کے لیے بھی شیخ نے جیسے فرمایا لوگوں کے سامنے ذکر کرنے سے گریز کریں. جب آپ مفتیان سے فتاویٰ لینا چاہ رہے ہیں، پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کھل کے
ساری بات بتانی چاہیے اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ایسی باتوں کو. شیخ فرمائیے. ہاں بس وہ یہ پہلو تو واضح ہے کہ جب فتویٰ پوچھ رہے ہیں پھر تو واضح کرنا پڑے گا. بالکل. لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ ان کے سامنے ایسے اظہار یا اچھا تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی جب وہ شہید ہو گئے تھے نا تو ان کی صاحبزادی تھی. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نا عمرۃ القضاء تو اس موقع پہ وہ ان کے ساتھ آنا چاہتی تھیں. تو اب کس کے ذمے ہو وہ کفالت؟ ہاں بالکل. اچھا یہ مسئلہ پیش آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا نا اس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ان کے متعلق فیصلہ کیا کیونکہ وہ اس کی خالہ لگتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ جو ہے ماں کی جگہ پہ ہے. سبحان اللہ. یعنی جس کو ماں کی قدر ہے نا اس کو خالہ کی قدر ضرور ہوگی، جس کو باپ کی قدر ہے اس کو چچا تایا ان کی قدر ضرور ہوگی. اور یہ اسلامی تعلیمات کے اندر یہ بات شامل ہے. تو ایسے سمجھیں کہ آپ جب خالہ کی قدر کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ ماں کی قدر کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات شامل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ بھی ان کے حق میں اس لیے کیا. ابھی جیسے کہ شیخ صاحب بات کر رہے تھے کہ جاہلیت میں یعنی ایسے ہوتا تھا کہ بچوں کو بیٹیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے. لیکن جب اسلام آیا تو آپ دیکھیں وہ 3 صحابہ کرام کے اندر یہ فیصلہ تھا کہ کون ان کی کفالت کرے ایک بچی کی. یعنی اس قدر تو خیر یہ خالہ جو ہے نا یہ ماں کی جگہ پر ہے. اچھا اب یہ ہے ایک دوسری حدیث، جی قطع رحمی کے بارے دوسری حدیث میں عرض کرتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ، جن لوگوں کو سخت ترین عذاب ہوگا روز قیامت وہ ہوں گے یدع الناس اتقاء شرہ، کہ لوگ اس کے شر سے بچتے ہوئے اسے چھوڑ دیں. اب یہ جو صورتحال ہے نا اس سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں کہ کسی کا بیہیویئر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے محسنوں کے ساتھ ایسا ہو کہ وہ اسے سامنے بھی نہیں آنا چاہتے، قطع رحمی تک آ جائے، یعنی وہ اس پہ مجبور ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چھوڑنا اگر اس کے شر سے بچنے کے لیے آپ چھوڑتے ہیں تو اس کی جواز کی ہے صورت، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ زیادہ کریں گے تو وہ زیادہ معاملات بگڑیں گے. تو کچھ عرصے کے لیے اگر وہ ان سے کہہ دینا کہ چلیں ایسا کریں، یعنی سال سے کم مہلت کے لیے. کیونکہ ایک اور حدیث آتی ہے جس میں یہ ہے کہ جس نے اپنے یعنی رشتہ داروں کو سال سے زیادہ چھوڑا، سال تک کے لیے چھوڑا، تو وہ ایسے ہی جیسے انہیں قتل کر دیا. لیکن 1 سال کا وقت، 1 سال سے پہلے تک اسے پھر یعنی اپنے تعلقات اور وہ اچھے طریقے سے کریں. اور میں یہ کہوں گا کہ ان کو پھر بھی اچھے طریقے سے جس طرح ہو سکتا ہے تعلقات بحال رکھ کے کسی نہ کسی ذریعے. سب کتنی محبت ماشاءاللہ وہ جی اللہ قبول رہی تھی. اللہ تعالیٰ ان کے لسانیہ پیدا فرمائے. ہمارے ساتھ کالر ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل صاحب ہیں جی امریکہ سے. سر کیسے ہیں جی آپ؟ جی الحمدللہ. آپ سب سے پہلے کہ آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہوتا ہے، obviously دیکھنے کو جب بھی موقع ملتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں دیکھوں، اور جو شہریوں کو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ. بہت اچھی ہوتی ہے ان کی گفتگو، ہوتی ہے فائدہ مند. سوال میرا کچھ ایسا تھا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب میں کام کرتا ہوں وہاں پہ obviously وہ واش روم میں اگر مجھے وضو کے لیے میں گیا ہوں وہاں پہ واش روم میں جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کی سیدھا لوگ پیشاب کرنے کے لیے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں جی بالکل بالکل کھڑے ہو کے، اور اس کے الٹے ہاتھ پہ آپ کے واش بیسنز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو ہاتھ دھونا ہے جو بھی کرنا پڑے گا. بالکل. تو اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کسی وقت میں گیا ہوں اور میں اپنا وضو کرنا شروع کیا تو اس میں 2 آدمی آ گئے. ایک آدمی آ گیا وہ میرے پیچھے کھڑے ہو کے وہ اپنے فارغ ہو رہے ہیں. بالکل صحیح. تھوڑا سا مجھے ایک عجیب سی وہ آتی ہے کہ کیا کیا جائے. اچھا ٹھیک ہے، اوکے بالکل. گاٹ یور پوائنٹ. کراہیت سی محسوس ہوتی ہے، یہ بولا جائے کہ کراہت، لیکن ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں. اور کیونکہ اب یہاں کا اسی طرح کے معاملات ہیں. ہاں جی بالکل. آپ کو اس حساب سے چلنا نہیں پڑتا ہے. ہاں بالکل صحیح. اب آپ اس کو یہ تو نہیں بولیں گے بھائی ٹھہر جا میں ابھی کچھ فائل ہو جاؤں تو پھر آنا. اس دوران کوئی بھی اور بھی آ سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور آپ تو کھڑے ہی رہ سکتے ہیں بہت دیر کے لیے. صحیح فرمایا. بہت شکریہ فیصل صاحب امریکہ سے آپ نے کال کی. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی نعمان فاروقی صاحب. شیخ
فرمائیے گا اس کے بارے میں. جی تھوڑا سوال ذرا واضح کیجئے, کچھ تو مجھے سمجھ آیا. سوال کچھ یوں ہے کہ واش رومز کا ایریا ہے امریکہ میں, کہتے ہیں سفر پہ ہوں یا پھر کہیں ہوں باہر, نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو ہم نے جب واش روم کرنے جانا ہے تو وہاں پر کچھ ایسا بھی ہے کہ ایک تو ہے کہ آپ کے واش روم الگ الگ بنائے ہیں, لیکن موسٹلی یوز ہوتے ہیں دیوار کے ساتھ اٹیچ ہے, وہ وہیں پر کھڑے ہو کر اوپنلی آپ کر لیتے ہیں واش روم. ٹھیک ہے, یہ جو غیر مسلم ہے وہ ایسے کرتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں ساتھ ہی جگہ ہے ہینڈ واش کرنے کے لیے, وہیں پر ہی میں نے وضو کرنا ہے. اب اس دوران کوئی دوست لوگ باہر سے آ جاتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں, تو میرا کیا اسی ایک خاص پرٹیکولر ایریے میں وضو ہو جائے گا؟ اور کراہت بھی محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا ممکن بھی نہیں کہ باہر سفر پہ ہوں, کوئی ایسی کوئی اس کے لیے کوئی بہتری شریعت نے ہمیں کوئی رہنمائی دی ہے اس معاملے میں کہ یا پھر وضو تو لازمی ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ اب ہر جگہ ایسا ہی ہے, کیا کیا جائے؟ اچھا, اس میں ایک تو ہے بیسک جو مسئلہ ہے نا, وہ تو ایسے ہے کہ جب آپ اس پلیدی کے اندر سے دور ہیں, یعنی اس میں شامل نہیں, آپ کے کپڑے آپ کا سب کچھ وہ محفوظ ہے, تو پھر آپ وضو تو کر سکتے ہیں. چھینٹوں سے محفوظ ہے. ہاں چھینٹوں سے محفوظ ہے, کیونکہ سمیل سے تو ہم نہیں بچ سکتے. ہاں بالکل. اور نہ ہم یہ کیونکہ آپ دیکھیں واش روم جہاں پہ اکٹھے ہوں گے وہاں پہ کچھ نہ کچھ سمیل تو ہوگی, تو اس میں سمیل کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. بہرحال یہ جلدی اپنا وضو کریں اور اس جگہ سے آ جائیں. وہاں پر ہو جائے گا. جی ہو جائے گا, یعنی ان کو وہ پلیدی جو ہے نا, پیشاب کی چھینٹیں اور ایسی اس چیزوں سے بس بچنا ہے. باقی ظاہر ہے سمیل تو وہ اس سے انسان نہیں بچ سکتا. ٹھیک ہے, اوکے. تو ایک تو یہ ہے, یہ اس پہ مطمئن ہو کے بس کریں اور ادھر سے آ جائیں. جی جی اس میں انشاءاللہ وضو ہے ان کا. ٹھیک ہے. تو کہ جیسے کہ میرے بزا تھا, وہاں سے ایسی چیزیں بھی تھیں, وہاں پہ چیزیں گرتی بھی تھیں. مدینہ کے اندر ایک ایسا کنواں تھا جہاں پہ یہ بچے کپڑے اور ایسی چیزیں وہ کنویں میں جاتی تھی, اسے وضو بھی کیا جاتا تھا, اسے استعمال جی کیا جاتا. تو یہ یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے, جب اس میں ہو نا تو وہ ٹھیک ہے. اچھا, ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا جو اس کا متبادل ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگر ان کا سفر زیادہ لینتھی نہیں ہے تو گھر سے کسی جو فلنگ اسٹیشن ہے وہاں سے. سر فلنگ اسٹیشن پہ ایسا ہوتا ہے زیادہ تر. اچھا, تو گھر سے کر کے نکلیں یا کسی مسجد, ظاہر ہے اسلامک سینٹر اگر وہ بھی نہیں ہو, ہاں وہ بھی نہ ہو, کیونکہ غیر اب جہاں پر موجود ہیں وہ. جی تو پھر ظاہر ہے وہ اگر ایسی کوئی بھی صورت نہیں ہے. مفتی صاحب ایک صورت جی آپ فرمائیے گا اس کے بارے میں. اگر سفر ڈیلی نکل رہا ہے کوئی, اس کو پتہ 2 گھنٹے 3-4 گھنٹے کا میرا سفر ہے, کام پر جانا ہے, تو کیا وہ نمازوں کو اکٹھا کر سکتا ہے؟ جی نکلنے سے پہلے. ہاں جی, وہ تو اگر سفر پہ جا رہا ہے, یہ بھی موجود ہے نا معاملہ. جی سفر پہ جا رہا ہے تو پھر ظاہر ہے سفر پہ جا رہا ہے, پھر تو جمع کر سکتا ہے. جمع کر سکتا ہے بالکل ٹھیک, اس میں کوئی. اور جو ڈیلی جانے والے ہیں ان کو زیادہ سہولت ہے. اچھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, شیخ اس کے بارے میں فرمائیے گا. جی شیخ صاحب نے جو جواب دیا مناسب جواب. اچھا ٹھیک ہے. باقی یہی ہے کہ بدبو سے تو بندہ بچ نہیں سکتا. بالکل صحیح ہے. اور جب جگہ الگ ہے ہاتھ دھونے کی, پاؤں دھونے کی, تو ان کا وضو بلا شک و شبہ درست ہے. اوکے بالکل ٹھیک ہے. وضو کریں اور نماز پڑھیں. اور یہ قابل ستائش ہے کہ یہ جو ہے نا سفر کے دوران اور ایسی حالت کے اندر بھی نمازوں کی فکر ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہ مستقل رکھے, ان کو مزید استقامت نصیب فرمائے کہ دیار غیر میں رہتے ہوئے بھی نا دین کی فکر ہے, اپنے اعمال کی فکر ہے, اس طرح کا فکر اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. بہت شکریہ. وہ جو پہلی بات چل رہی تھی نا اس خالہ صاحبہ کی جو بات ہے, جی اس کے بارے میں فرمائیے. تھوڑی سی بات میں کرتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. صحیح بخاری اور دیگر کتب میں یہ حدیث آئی ہے کہ جو شخص لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ نہیں ادا کرتا. اللہ, یعنی یہ خالہ ہے, محسنہ ہے, ان کی بھلائی کرنے والی ہے, ان کے لیے راستے فراہم کرنے والی ہے, تعلیمی سلسلہ اور نظام سارا کچھ. بالکل. پھر بھی ان کا شکریہ نہیں بلکہ ان کے ساتھ اس طرح رویہ اختیار کرتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو اپنی محسنین کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے, ان کا شکریہ نہیں ادا کرتے قلباً اور اسی طرح عملاً زبان سے, تو یہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتے. ایک دوسری ایک حدیث ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے اور اب میں کیا کروں. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی والدہ صاحبہ زندہ ہے, جاؤ والدہ کی خدمت کرو. اس نے کہا والدہ تو فوت ہو گئی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ خالہ زندہ ہے,
تو انہوں نے کہا خالہ تو زندہ ہے. کہتے جاؤ اپنی خالہ کی خدمت کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف فرما دے. کس قدر بلند مقام خالہ کے لیے بھی رکھا ہے. تو یہ الخالۃ بمنزلۃ الام, خالہ بالکل ماں کی جگہ میں ہے. تو یہ تو جو کرتے ہیں بہت ہی ناشکرے ہیں جو یہ رویہ اختیار کرتے ہیں اپنے اقارب کے ساتھ, پھر بالخصوص وہ جو خالہ بھی ہو. اور ایک تو خالہ ہے مفتی صاحب, دوسرا ان کا جو ریلیشن تھا, جیسے شروع سے بچوں کو پالا, بچوں کی طرح رکھا, ان کو جو تعلق تھا ان کی آواز سے سمجھ آ رہی تھی, اور جس طرح ان کے زاروں قطار رو پڑی. اللہ تعالیٰ ان کے لسانیاں فرمائے, اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بچے ہیں اگر ہمارا میسیج تک چلے جائے, اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دے بچوں کے دل میں کہ خالہ کی طرف, جو خالہ نے جو آپ کے اوپر ایک احسان کیا ہے اس کا بدلہ یوں نہ دیں, بلکہ جو شریعت آپ کو جس طریقے سے کہتی ہے کہ خالہ جو ہے ماں کی طرح ہے, ماں جیسی ہے, تو ماں جیسا ہی سلوک کریں. اور خالہ بھی ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے, اس کو ڈیزرونگ ہوتا ہے, ویل ڈیزرونگ رشتہ ہے. ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں اور نیگلیکٹ کر جاتے ہیں. تمام تر جو رشتے ہیں اسلام نے ہمیں سب کے بارے میں بہترین رہنمائی دی ہے. کوشش کریں تمام رشتہ داروں کو, جو بھی رشتہ ہے جیسا بھی ہے آپ سے منسلک ہے, اس کی قدر کریں. اور انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ تو بڑھائیں گے آگے, لیکن یہاں وقت ہے چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو یہ ریمائنڈر کرواتے چلیں, آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں اور اپنے شرعی مسائل کا حل بھی جان سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 04211170000, یعنی 042111170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں, وہ بھی آپ نوٹ فرما لیجیے. آپ نے سرچ کیا کرنا ہے, پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے, اور کمنٹ سیکشن پہ ہمیں سوالات لکھیں. انشاءاللہ مفتیان اکرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں, وہ بھی نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200, یعنی 0321565200. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب جو ہماری گفتگو چل رہی تھی اسی کو آگے بڑھاؤں گا. جو کہ خبر چل رہی تھی کراچی کا معاملہ جو ڈسکس کر رہے تھے, اس سلسلے میں جو دوسرا ایک اسپیکٹ ہے کہ جو بچے بدل دیے جاتے ہیں, اٹھا دیے جاتے ہیں, چینج کر دیے جاتے ہیں. والدین کو نہیں پتہ کہ بچہ, آج کل تو چلیں جدید دور ہے لیکن یہ پھر بھی پیش آ رہے ہیں. کوئی ایسے علاقے ہیں جو کہ بیکورڈ ایریاز ہیں, وہاں پر یہ معاملات ابھی بھی ہیں کہ بچے بدل دیے جاتے ہیں. اب والدین کو پتہ ہی نہیں, زندگیاں ساتھ گزر جاتی ہیں, علم ہی نہیں. اب اس صورت میں آپ کو پتہ ہے جو بچہ اپنا نہیں ہے اس کے بارے میں تو شرعی احکامات بالکل ہی اپوزٹ ہیں تمام تر, چاہے وہ آپ کا وراثت کا معاملہ ہے, پردے کا معاملہ ہے, تمام تر معاملات ڈفرینٹ ہیں. تو اس صورت میں اب گناہ کس کے اوپر ہے یہ بھی بتائیے گا. اور اگر پتہ چلتا ہے جی کوئی بچہ جوان ہو چکا ہے, اس کو وراثت تقسیم ہو چکی ہے, جا چکا, اس کے بعد یہ معاملہ سامنے آتا ہے کہ تو معاملہ حقیقت میں یہ ہے, تو پھر کیسے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے جو کیا جاتا ہے بعض ہسپتالوں میں. جی, تو بچوں کو بدل دیا جاتا ہے, بلکہ بچوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے. بالکل. اور پھر اس طریقے کے ساتھ ایک اس بچے کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے, اور جو والدین ہیں ان کو بھی اپنا اصل بچہ نہیں ملتا. بے شک ہے, صحیح. تو یہ, اور بعد میں جب پتہ چلتا ہے تو وہ درد مزید شدت اختیار کر جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اس سلسلے میں جو ڈاکٹر ہیں, ہسپتال کا عملہ ہے, جو بھی ہے وہ سارے مجرم ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. اور سارے گناہ گار ہیں. دوسری بات ہو گئی پردے کی, میراث کی. تو جب تک علم نہیں ہے تو اس کے بعد کوئی مواخذہ نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے. یعنی جو والدین بچے کو پال رہے ہیں وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا حقیقی بچہ ہے. بالکل. تو اور اسی کو اپنا حقیقی بچہ سمجھ کے پالتے بھی ہیں, بڑا بھی کرتے ہیں. بالکل. تو ان کو علم نہیں ہے. اگر اس صورت میں وہ پردے کے مسائل آتے ہیں, بعد میں میراث کی تقسیم کے مسائل آتے ہیں, تو عدم علم کی وجہ سے یہ لوگ ماخوذ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور اگر بعد میں بہت دیر بعد پتہ چل جاتا ہے تو جو زندگی پہلے گزر چکی ہے اس پر پھر بھی مواخذہ نہیں کیا جا سکتا. نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اور بعد میں پتہ چل جانا یہ یقینی طریقے سے ہو کہ واقعی پھر ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروایا جا سکتا ہے. ڈی این اے ٹیسٹ, اور اس کے علاوہ بھی مزید کچھ شواہد ہونا. ہاں بالکل ٹھیک ہے کہ تمہارا بچہ کسی اور کے پاس کیا ہے اور یہ ادھر کیا ہے, تو کیونکہ یقینی طور پر تو یہ ان کا بچہ ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. اچھا, ہاں کیونکہ اتنے سال گزر چکے ہیں. بالکل. الیقین لا یزول بالشک, قاعدہ فقہیہ ہے کہ یقینی جو حالت ہوتی ہے نا وہ شک کے ذریعے سے زائل نہیں ہوتی. نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح یقین آ جائے
اسی طرح یقینی صورتحال پیدا ہو جائے، پھر یہ پہلے یقین ختم ہوگا۔ بالکل شکریہ مفتی صاحب، کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسامہ صاحبہ جی لاہور سے، سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جی پوچھیے۔ میں شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی میرا پوچھیے۔ سوال ہے چھوٹا سا، شیخ تھوڑا سوال لمبا ہو جائے گا، گزارش ہے آپ سنیے گا۔ اچھا، اس کو آپ سمجھ کیجیے گا، کوشش کیجیے گا۔ جی میں کوشش کر رہا ہوں، اختصار کی کوشش کر رہا ہوں۔ تھینک یو، شکریہ، کہیے۔ جی شیخ محترم ہے، میں ایک دین کا طالب علم ہوں، مدرسے میں زیر تعلیم ہوں لاہور کے ایک ادارے میں۔ الحمدللہ میری شادی ہوگی، 3 سال ہونے والے ہیں میری شادی کو، اور میری شادی جو ہوئی تھی وہ دین کی بیس پر ہوئی تھی، خالص دین کی بیس پہ۔ نہ ہی ہماری کوئی ڈیمانڈ تھی، نہ ہی کوئی شرائط تھی، نہ لڑکی والوں کی کوئی ڈیمانڈ تھی، نہ ہی کوئی شرائط تھی۔ لیکن اس 3 سالوں میں ہماری جھگڑے بہت زیادہ ہوئے ہیں، لیکن جو لاسٹ جھگڑے ہوتے تھے صلح ہو جاتی تھی، جھگڑے ہوتے تھے صلح ہو جاتی تھی، لیکن لاسٹ بار غالباً 3 مہینے ہونے والے ہیں قریب کہ ہمارا ایک جھگڑا ہوا، چھوٹی سی بات تھی، معمولی سی، جی کہ میرا بیٹا، اللہ نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا ہوا ہے، وہ بیٹا رو رہا تھا، رات کے قریب 12 بجے کا ٹائم تھا۔ میں نے انہیں اپنی بیوی کو کہا ہے کہ آپ اس کو خاموش کروا لیں کہ یہ رو رہا ہے، میں نے صبح کہیں پہ جانا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ اس کو خاموش کروا لیں، آپ کا بھی تو بیٹا ہے۔ میں نے ذرا سا اس کو جھڑکا ہی ہے اپنے بیٹے کو، وہ مجھ پر، میری بیوی اونچی آواز میں بات کرنے لگ گئی۔ ہمیشہ سے وہ مجھ سے اونچی آواز میں بات کرتی تھی، لیکن میں خاموش ہو جاتا تھا کہ شاید وہ ابھی سمجھ جائے گی آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ۔ لیکن اس دن پھر جب ہماری آپس میں کافی تکرار ہوئی تو انہوں نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی وائف نے، مسز نے آپ کی ہاتھ اٹھایا آپ پہ؟ جی میری مسز نے مجھ پر ہاتھ اٹھا لیا۔ اچھا۔ جواباً میں پھر میں بھی انسان تھا، غصہ آیا ہوا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے بھی جواباً میں ان پہ ہاتھ اٹھا دیا، تھپڑ ان کو مار دیا۔ انہوں نے اپنے والد صاحب کو فوراً کال کر دی کہ میرا جو شوہر ہے وہ نامرد ہو گیا ہے، آپ ابھی فوراً کے فوراً آئیں، مجھے لے جائیں۔ وہ مجھے، ان کے والد صاحب نے جب مجھ سے بات کی تو میں نے انہیں کہا کہ قاری صاحب، وہ ایک استاد ہیں، میں نے انہیں کہا قاری صاحب جی آپ کی بیٹی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ وہ مجھ سے کافی دور بیٹھے ہوئے تھے، فون پر وہ مجھے کہنے لگے کہ میں حلفاً یہ بات کرتا ہوں کہ میری بیٹی نے آپ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور میری بیٹی جو آپ کو جھوٹ بھی نہیں بول سکتی۔ میں نے کہا، حالانکہ وہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے یہ بات کر رہی تھی کہ بھائی بابا جی میں نے آپ نے اسامہ پہ غلطی سے ہاتھ اٹھایا، میرا بھی ہاتھ اٹھایا، اس کا بھی اٹھایا۔ ٹھیک ہے، لیکن قاری صاحب خاموش ہو گئے پھر، لیکن مجھے کہنے لگے کہ اب 12 بجے کا ٹائم ہے، 12:30 کا ٹائم ہو رہا ہے، میں دل کر رہا ہے میں آپ کو ایسی بد دعا دے دوں کہ آپ پوری زندگی کے لیے بستر پہ لگ جائیں۔ میں خاموش کھڑا تھا، سن رہا تھا۔ تو پھر اب وہ ہماری صلح بھی ہوگی، اس معاملے کے بعد بھی نا ہماری صلح ہوگی، لیکن 2 دن بعد قاری صاحب نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر بلا لیا۔ اب وہ 3 مہینے سے وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، مجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اچھا، بیٹی اپنی مرضی سے گئی تھی کہ والد کی مرضی سے گئی تھی؟ والد کی مرضی سے گئی تھی۔ میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ قاری صاحب اب میری اجازت نہیں ہے کہ آپ میری بیوی کو لے کر کے جائیں۔ اوکے، بالکل صحیح، ٹھیک تو ہے۔ قاری صاحب مجھے کہنے لگے کہ بھائی اب ہمیں آپ کی اجازت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اللہ، میں نے انہیں کہا کہ چلیں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں بالکل بھی؟ اس کے بعد بس یہ ہے کہ وہ مجھے بیٹے کی تصویر بھیج دیتے ہیں، میں نے انہیں کہا کہ میں ملنے کے لیے آ رہا ہوں اپنی بیوی بچوں کو، انہوں نے مجھے روک دیا، منع کر دیا، آپ نہیں آ سکتے۔ ٹھیک ہے۔ میرا بھی دوسرا بچہ ہونے والا ہے، ڈلیوری ہونے والی ہے، یہ 10 دن میں ہو جائے، 15 دن میں ہو جائے، واللہ عالم، میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے ابھی یہی سوال کرنا تھا کہ شریعت اب میرے لیے کیا حکم دیتی ہے؟ ٹھیک ہے، ایسی عورت سے مجھے رشتہ رکھنا چاہیے، وہ مجھ سے بچوں سے بھی ملنے نہیں دے رہے، تو میرے لیے کوئی آسانی والا جو شریعت میں راستہ ہے وہ بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ ساما بھائی بہت شکریہ، اپنے کال کی لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے، اللہ آپ کی مشکل آسان فرمائے۔ شیخ فرمائیے گا مفتی عبدالولی خان۔ پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اپنے اس بچے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا یہ معاملہ حل فرمائے، آمین آمین۔ ان کے درمیان مودت اور محبت پیدا فرمائے، اور جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، غلط فہمیاں ہیں، اللہ تعالیٰ یہ دور فرمائے، اور ان کے درمیان پھر سے ایک محبت والا وہ جو دور ہے وہ شروع فرمائے۔ آمین۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تصویریں آپ کی طرف بھیج رہے ہیں، بیٹے کی تصویر، بالکل، تو میں تو یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ یہ اب بھی نہ اس آپ کی بیوی کے دل میں ایک گوشے میں نہ
ایک محبت موجود ہے، ایک تعلق موجود ہے، اور وہ آپ کے بیٹے کی تصویر بھیج کے آپ کو نا اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ قاری صاحب محترم آپ کو منع کرتے ہیں کہ آپ نہ آئیں، ایک دفعہ آپ چلے جائیں. اچھا ٹھیک ہے. اور وہ کیا کر دیں گے، سسر بھی باپ کی طرح ہی ہوتا ہے. اللہ نہ کرے کہ وہ آپ پہ ہاتھ اٹھائے، نہیں اٹھائے گا اللہ کے فضل و کرم سے، تو آپ جائیں. اچھا آپ کا یہ مشورہ ہے؟ میرا یہ مشورہ ہے، جائیں، ماحول بنا کے جائیں، اپنی بیوی سے کسی طریقے سے بات کر کے کہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، نکاح قائم ہے، تو میری بیوی ہے، بچہ بھی ہونے والا اور بچہ بھی ہے، اور یہ بھی حمل کی حالت ہے، اور یہ جو دورانیہ ہوتا ہے آخری مراحل میں، تو اس میں تو بہت زیادہ یعنی خاوند کی ہمدردی ضروری ہوتی ہے، خاوند کا ساتھ ضروری ہوتا ہے. تو آپ جائیں. باقی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ معاملہ بہت آسان فرمائے. اور اب آپ جو ہے نا، ایک بیٹا ہے، دوسرا بچہ آنے والا ہے، اور یہ اتنا تعلق جب ہو جائے اس کے بعد وہ جو عورت ہے آپ سے الگ نہیں رہ سکتی. آپ سے الگ نہیں رہ سکتی کہ دو بچے تو ظاہر ہے آپ کے ہیں تو آپ ہی لے آئیں گے، اس نے کہیں اور نکاح کر دینا ہے تو وہ پھر ادھر نہیں رہ سکے گی بچوں کے بغیر. تو نرمی آ جائے گی. ہم دعا کرتے ہیں آپ جو ہے نا یہ حدیث پر عمل کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. کوئی بھی مومن شخص اپنی مومن بیوی سے نفرت نہ کرے، اس کو کراہت کی نظر سے نہ دیکھے. اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری عادت تو پسند ہوگی نا. یعنی بندہ یہ دیکھے میری بیوی ہے، پاک دامن ہے، عفیفہ ہے، اور پردے دار ہے، پردہ کرتی ہے، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوتی. اور یہ جو میاں بیوی کے درمیان تھوڑا بہت ہوتا ہے نا، ہاتھ اٹھانا اور اس طرح نا، یہ بعض اوقات عورت سمجھتی ہے نا کہ خاون کو تو وہ مار نہیں سکتی، گرا نہیں سکتی. عموماً عورتیں کمزور ہوتی ہیں. اب جو اس نے ہاتھ اٹھایا آپ پہ تو بہت بڑی غلطی کی، جسارت ہے، لیکن بنیاد کیا ہے؟ بنیاد آپ ہی کا بیٹا ہے جس کو آپ نے نا تھوڑا سا جھنجھوڑا اور اس کو حرکت دی، تو اسی کی بنیاد پر اس کو غصہ آ گیا ہے، واپس سے باہر ہو گئی. ہاں جی. تو اس لیے آپ نا ان جو غلطیاں ہیں ان سے درگزر کریں. ٹھیک ہے. اور جائیں. اچھا یہ درگزر کر رہے ہیں لیکن ماں سے کوئی رسپانس کا معاملہ، لیکن آپ نے جیسا کہا کہ آپ جائیں. ہاں جائیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا اب اس بچے کے بعد جب اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اس بچے کے بعد اس عورت کے اندر بڑی تبدیلی آ جائے گی، خیر والی انشاءاللہ. شیخ اس کے بارے میں فرمائیے گا. جی اس حوالے سے بس یہی کہ جو ان کے والد گرامی نے یہ بات کہی، حلفاً کہتا ہوں کہ اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور ایک عالم دین سے یا ایک قرآن کے قاری سے اس طریقے سے کہنا، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیوی میرے ساتھ کھڑی وہ کہہ رہی تھی کہ غلطی سے مجھ سے ایسا ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اولاد پہ اتنا اندھا اعتماد نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ قسمیں دیتا رہے کہیں پہ. تو اس میں بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ قسم کا ایک معیار ہے اور اس کی اسلام کے اندر ایک اہمیت ہے. اور یہ جو قسم ہے نا، اسے کہتے ہیں یمین غموس. یعنی جو جھوٹی قسم اٹھائی گئی مستقبل کی نہیں ہے، ماضی کی کسی چیز پہ، اچھا، تو یہ تو بہت بڑا ایک جرم ہے شریعت اسلام. اللہ تعالیٰ ان کی لسانیہ تو اس وجہ سے اس کا بھی خیال رکھنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. احسن علی صاحبہ جی لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. احسن علی صاحب لاہور سے ہیں جی. کیسے ہیں جی آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. علی بھائی آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال تھا کہ اگر مطلب ایک بندہ ہے، اس کی عادت ہے کہ وہ مطلب سحر کے ٹائم اٹھ کے وتر کی نماز ادا کرتا ہے. کس ٹائم؟ سحر کے ٹائم، مطلب تقریباً 2 یا 3 بجے. اوکے جی. اور مطلب اچانک مطلب وہ مطلب اس کی آنکھ نہیں کھلتی ہے، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے فجر کی اذان کے ساتھ، تو اب وہ مطلب وتر جو ہیں وہ اس کے رہ گئے ہیں، وہ ان کی قضائی کب ادا کرے گا؟ اور دوسرا کوشچن میرا یہ تھا کہ
اگر آپ کا وضو ثابت ہے کہ آپ کا وضو ہوا ہے تو کیا آپ اس کے ساتھ دوسری مطلب اگلی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ میرا ایک فرینڈ ہے تو وہ مطلب آیا تو میں نے کہا میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو وہ کہتا وضو کر لو. میں نے کہا میرا وضو ہوا ہے. اچھا تو وہ کہتا نہیں ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے, اور اس کی دلیل اس نے مجھ سے یہ دی کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مطلب وضو نہیں ٹوٹتا تھا لیکن آپ مطلب ہر نماز کے لیے نیا وضو فرماتے تھے. اچھا تو میں مطلب خاموش ہی رہا, مطلب میرا مطلب کوئی جواب نہیں آیا. تو اس معاملے میں بھی میری تھوڑی اصلاح فرما دیں کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ. احسن علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور سے. مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ فرمائیے گا اس کے بارے میں. جی ان کا جو سوال ہے وضو کے حوالے سے, اچھا اس پہ تو یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر آپ کا وضو ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں, اسے نمازیں کئی ادا کر سکتے ہیں. جیسے اب سردیاں آ رہی ہیں, ہاں جی, تو جس کا وضو قائم رہتا ہے وہ شاید 2-3 نمازیں جتنی پڑھ سکتا ہے کہ وضو سے پڑھ سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بارے میں. لیکن یہ تو واضح ہے کہ اگر وہ ہر نماز کا تازہ وضو کرے گا, جو وضو کا اضافی ثواب ہے وہ تو ملے گا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس وضو کی وجہ سے جو اسے تازگی ملے گی وہ ایک علیحدہ ہوگی. یعنی یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. عمر کے حصے بھی دیکھے جا سکتے ہیں کہ عمر کے کس حصے میں ہے بندہ, تو اس کے مطابق وہ کر سکتا ہے. اگر وہ جوان ہے تو کرے, اور اگر وہ ذرا عمر زیادہ ہو گئی ہے تو وہ نہ کرے. اس حوالے سے کوئی حدیث موجود ہے مفتی صاحب وضو کے حوالے سے؟ اب وضو کے حوالے سے ایسا ہی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وضو کے ساتھ کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے جب تک آپ کا وضو ہے. وہ ظاہر ہے سوئیں گے جب تو سونا تو وضو کو سمجھے کہ توڑ دیتا ہے. سونا جی جب سو جاتا ہے نا انسان, تو یہ جو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نوم جو ہے نا, نیند وقاء الصح, یعنی یہ جو بندھن ہے ایک, اس کو یہ کھول دیتی ہے. یعنی وہ برقرار نہیں رہتا, انسان کو پتہ نہیں ہے نا, اعتماد نہیں ہے. اور وہ سونا جو باقاعدہ ٹیک لگا کے یا لیٹ کے ہو, جیسے ہی بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی اونگ آ گئی ہے, اس کے بارے میں علماء نے اجازت دی. اور صحابہ کا یہ ثابت ہے کہ وہ ایسے سو رہے ہوتے تھے بعض اوقات انتظار میں بیٹھے بیٹھے, اور پھر اسی طرح وہ نماز پڑھتے تھے. یہ وضو پہ تمام علماء کا اتفاق ہے مفتی صاحب؟ جی یہ مسئلہ تھا کس حوالے سے کہ ایک وضو کے ساتھ ہم ایک وضو کیا 5 نمازیں. جی یہ تو بھائی جو ہمارا ان کا سوال ہے, صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی. اچھا یہ حدیث موجود ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ نے آج ایک نیا عجیب کام کیا ہے؟ اچھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمدن صنعتہ, میں نے یہ کام قصدن کیا ہے. تو موجود ہے. ہاں جی, تو یہ بالکل کر سکتے ہیں. اور وتر کا فرمائی دیجیے اختصار کے ساتھ. وتر آخری وقت میں وتر کا جو مسئلہ ہے نا, اس بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر اہل علم نے یہی کہا ہے کہ جیسے ہی اذان فجر ہو جائے وتر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اب جب اس نے وتر پڑھنے ہیں تو اگر طاق ہے, اچھا یعنی 3 وتر پڑھتا ہے تو اب 4 پڑھے گا, اور 5 پڑھتا تھا تو 6 پڑھے گا, 1 پڑھتا تھا تو 2 پڑھے گا, ایسے طاق. اچھا لیکن پڑھنے ضرور ہے فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کے پہلے پڑھ لیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت آئی ہے, موطا امام مالک میں بھی ہے اور دیگر کتب میں بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب نماز فجر کے لیے اذان دی جائے اس کے بعد بندے کی آنکھ کھلتی ہے تو فجر کی نماز سے پہلے وہ وتر پڑھے, اور جس طرح رات کو پڑھتا ہے اسی طرح سے پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, کہاں سے ہیں آپ؟ میں ضلع تحصیل فتح جنگ سے ہوں جی. اچھا ماسٹر محمود صاحب ہیں. جی سر, کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل خیر صاحب, شکر الحمدللہ. پوچھئے, کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جی میرا بیٹا تقریباً 15 سال کا تھا. اچھا. تو میری فرما برداری میں اچانک مجھے ایک چھت سے چیز ضرورت پڑ گئی تھی نیچے پھینکنے کے لیے. اچھا. میرا بیٹا اوپر گیا ہے تو اس نے ادھر سے سریا جو نیچے پھینکنا تھا جی, وہ سریا جو ہے جو ہی اس نے نیچے پھینکا ہے 30ویں منزل پہ, تو سامنے 11,000 وولٹ کی بجلی جو ہے وہ جا رہی تھی. تو اس کے ساتھ وہ ٹچ کر گیا تھا. تو میرا بیٹا اچانک تقریباً 1-2 منٹ کے اندر ہی موت ہو گیا. تو تھوڑی دیر کے بعد میں گیا ہوں تو دیکھا ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی ادھر پڑی تھی. تو میرا یہ سوال ہے کہ میرا بیٹا جو ہے میری فرما برداری میں جو گیا ہے تو کیا وہ والدین کی فرما برداری میں گیا ہے تو کیا وہ
میرے بیٹے کی بھی وہ موت جو ہے وہ کسی شہادت کے رتبے میں آتی ہے یا نہیں؟ اللہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ماسٹر محمود صاحب اٹک سے موجود تھے ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کے دکھ میں کمی کرے اور آپ کے بیٹے کے لیے بے پناہ دعائیں ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے گا. شیخ دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور نعم البدل عطا فرمائے، آمین، اور ان کے بیٹے کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں یہ حریق جو ہے نا، حریق وہ شخص جو جل جائے، ہاں بالکل، جس کو آگ جلا ڈالے، وہ بھی شہداء کے زمرے میں شامل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بجلی والی جو صورت ہوتی ہے، کرنٹ لگ جائے تو یہ بھی آگ ہی ہوتی ہے. تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی شہداء کے زمرے میں شامل ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے مفتی صاحب، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو ریمائنڈر کرواتے چلیں آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تو شریک ہو سکتے ہیں. کرنا کیا ہے، آپ نے پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے 0421170000 یعنی 0421117000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں. پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن پہ اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں، وہ بھی نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200. آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات کی جانب بڑھیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب پوچھا گیا ہے 2 تولے حق مہر تھا، کچھ سال میرے پاس رہا، مگر میں نے والدہ کی طرف رکھوایا تو سسرال کو پتہ چلا تو انہوں نے واپس لے لیا. اب پتہ چلا ہے کہ وہ کہتے ہیں اسے میرے سسرال میں وراثت کے طور پر تقسیم کریں گے اور حق مہر میرے خاوند کے ذمہ ڈال رہے ہیں. اللہ اکبر. تو یعنی یہ مہر جو دیا تھا اس کو اب وراثت کے طور پہ کہہ رہے ہیں ہم نے تقسیم کرنا ہے. سسرال والی جو چیز مہر میں دی جائے، سونا ہے، پیسے ہیں جی، اسی خاتون کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے. تو اگر وہ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، اپنی والدہ کے پاس رکھنا چاہتی ہے، جہاں بھی رکھنا چاہتی ہے، اس کا اختیار ہے، وہ اس کی اپنی ملکیت ہے، اپنی ملکیت ہے. اب اس سے واپس لینا یہ جائز نہیں ہے. اور اگر یہ سسر صاحب نے دیا تھا بطور مہر کے، سسر صاحب نے اپنے بیٹے کی طرف سے دیا تھا، تو وہ بیٹے سے مانگے کہ میں نے تیری بیوی کا مہر دیا تھا، تو مجھے دے دے. اس سے نہیں مانگ سکتا. اور اگر یہ سسر کی طرف سے ایک ہبہ تھا اپنی بہو کو کہ بطور مہر کے اس کو دے دیا، اب اس کے اندر وہ رجوع بھی نہیں کر سکتا. یعنی رجوع کرنا تو ہبہ میں جائز ہی نہیں ہے. اور یہ ہبے کی صورت ہے نہیں، یہ تو باقاعدہ حق ہے اس کا. مہر تو ایک حق ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. مفتی نعمان فاروقی صاحب. شیخ جی بس یہی ہے کہ ظاہر ہے ان کو یہ تو حق دیا نا انہوں نے، تو اب یہ کسی صورت اس سے تو واپس نہیں لے سکتے. بالکل ہبہ یہ ہے نہیں کہ وہ بندہ کہ چلا جی بیٹے سے جیسے واپس لے سکتے ہیں اسی طرح اس کی بیوی سے ہی واپس لے لیں، وہ تو ایک علیحدہ بات ہوگی. لیکن یہ تو حق مہر ہے اور دیا اور عورت کا حق ہے، اور اسی کی بنیاد پہ اس سے رشتہ جو ہے نا تعلق حلال سمجھا گیا. تو اب وہ واپس لے لینا یہ تو بہت بڑی ایک ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب فرمائیے گا، پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی ماں باپ اولاد کے نکاح پر پابندی لگاتے ہیں جبکہ شرط درست ہو وہ نکاح جو ہے، تو اس سے اولاد کا اس معاملے میں رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا اختیار کرے اولاد؟ یہ جو سوال ہے بیسک ایسے ہے کہ والدین بعض اوقات اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا اسٹیٹس بڑھانے کی وجہ سے یا جی ابھی حالات نہیں ہیں تو بچوں بیٹے اور بیٹیوں کے رشتے پینڈنگ کرتے رہتے ہیں، ڈیلے کرتے رہتے ہیں. بالکل صحیح. اور تاخیر کا شکار ہوتے ہیں. بچے جو ہے نا وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا نکاح ہو، بروقت ہو اور ایسے معاملات ہوں تو وہ مؤخر کرتے ہیں. جی بالکل. اب وہ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جی یہاں نہیں کرنی، اب ہم تلاش کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون سا بہتر سے بہتر کی تلاش. تو ایسے کرتے کرتے وہ جو شادی کا وقت ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے. تو اس موقع پہ والدین کا یہ جان بوجھ کے اگنور کرنا، یعنی وسائل اور سارے ہونے کے باوجود ایسے اس کو پینڈنگ کرتے چلے جانا، یہ پھر ایک والدین کی طرف سے ایسے سمجھے جو والدین پر بچوں کا حق ہے نا اس میں کمی کی جا رہی ہے. بے شک ایسے، یعنی وہ حق اپنا خود کھو رہے ہیں. تو اور یہ چونکہ شریعت میں ایسے ہی ہے نا کہ جب جوان ہو جائے اور وسائل ہوں
یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، ہاں جی، کہ تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہے شادی کے اخراجات کی تو وہ نکاح کرے. ٹھیک ہے، یہ یعنی شباب جب جوانی شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد سے اس کو اس طرف آنا چاہیے، اور اس ماحول کے اندر تو بالاولیٰ آنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، اس کو خام خواہ مؤخر نہیں کرنا چاہیے. بالکل درست ہے. تو جب انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے پورا نہیں کر رہے تو اب بچوں کے ذمے یہ نہیں ہے کہ وہ والدین کی بات کو اگر وہ یعنی آواز اٹھاتے ہیں اپنے حق میں یہ جیسے ہونا چاہیے یا ایسے کر رہے ہیں آپ، تو یہ گستاخی میں نہیں آئے گا. وہ اچھے انداز سے ان سے بات کریں، پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں. جی ان سے کوئی ایسا احتجاج پہلے ہوتا تھا، ہم دیکھتے تھے کہ جی پتہ چلا جی وہ برتن ٹوٹ گئے گھر میں، وہ پتہ چلا جی احتجاج کی ایک قسم تھی. بالکل صحیح ہے. تو یہ ایک اشارے کنائے ہوتے تھے، وہ دروازہ غصے سے مار کے چلا جاتا ہے اور بند کر کے چلا جاتا ہے، تو یہ اشارے تھے جی کچھ ایسا ہے، سوچنا چاہیے. تو والدین خود سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے نا اب اور طرف جا رہا ہے تو ہمیں جلدی سے اس کا انتظام کرنا چاہیے. تو والدین کو جیسے بچوں کی خوراک کا خیال ہے نا، اسی طرح ان کی اس خواہش کا بھی اچھے طریقے سے تکمیل کا خیال ہونا چاہیے. کیونکہ عمریں گزرتی جائیں خصوصاً لڑکیوں کی تو پھر بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. جتنی جلدی ہو سکے اتنا جلدی اچھا سکون عفت مآب ایک رشتے میں بن جائیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو والدین کو اچھے طریقے سے بہرحال قائل کرنا چاہیے. احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں ہمارے بھائی جن کی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. کالر ہیں، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمیرہ یعقوب صاحبہ ہیں اکاڑا سے. بہن پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ بھائی مفتی صاحب سے سوال کرنا تھا میں نے. جی پوچھیے. میری نا 10 سال ہو گئے شادی ہوئی کو اور اولاد نہیں ہوئی ہمارے ہاں. اللہ اکبر. اچھا، تو میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر میں اپنے خاوند کی بہن کا بچہ یا اپنے بھائی کا بچہ لے سکتی ہوں گود؟ اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. سمیرہ یعقوب صاحبہ اکاڑا سے ہمارے ساتھ موجود تھیں. مفتی نعمان فاروقی صاحب. شیخ جی اس پہ ایسا ہے کہ گود لینا تو بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے، متبنہ اسے کہتے ہیں، جس کو کسی کے بیٹے کو اپنی اولاد بنا لیا جائے، اپنا بیٹا بنا لیا جائے تو وہ جائز ہے شریعت اسلامیہ، چاہے وہ بیٹی بنا لیں چاہے بیٹا بنا لیں، جو بھی یعنی میسر آئے پروسیس ہے اس حساب سے. تو اس میں جو شرط ہے نا بنیادی حدود و قیود کیا ہے، ہاں وہ کیا ہے کہ وہ اس کو بنائیں، آپ اپنا متبنہ بنائیں، لیکن اس کے جو کاغذوں میں نام آئے گا نا وہ اس کے اصل والد کا آئے گا. اس کا اندراج جو ہوگا نادرہ میں یا جہاں بھی تو وہ اس کے اصل والد کا نام آئے گا، ان کے خامند کا نام نہیں آئے گا. یعنی اسٹیپ فادر کا نام نہیں آئے گا، حقیقی فادر کا نام آئے گا. یہ تو بنیادی ہے شرط. اس کے علاوہ جو مسائل ہوتے ہیں رضاعت کے، کیونکہ اس بچے نے اس کے گھر میں بڑا بھی ہونا ہے، وہ بچی ہے یا بچہ ہے، تو پھر وہ پردے کے مسائل ان کا حل کیا ہوگا، اس کے لیے پھر رضاعت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. ان کی کوئی بہن ان کی بہن تو وہ دودھ پلا دے اس کو، تو تاکہ یہ اس کی رضائی خالہ بن جائے. اگر بھائی سے لیتے ہیں تو اس صورت میں بھی بہن پلا دیں دودھ. بھائی انہوں نے 2 ذکر کیے ہیں، تو اپنی بہن سے لے سکتی ہوں یا بھائی سے. تو اگر بہن سے لیتی ہیں بچہ کوئی تو ان کی آلریڈی انہوں نے اگر پلایا ہو تو پھر رضاعت ان کی طرف ہو جائے گی. ہاں بہن نے اگر پلایا پھر تو ظاہر ہے وہ خالہ، کوئی مسئلہ پھر کوئی پردے والا کوئی معاملہ. جی پردے والا مسئلہ ہے. اس کے لیے ان کے لیے نہیں ہوگا، باقی جو ان کے دیگر رشتہ دار ہیں ان کے لیے تو ہوگا. ان کے خاوند کے لیے بھی ہوگا. اچھا، کیونکہ اگر یہ خاتون اپنی بہن کی بیٹی لیتی ہے تو وہ اس کی تو کیا ہے بھتیجی ہے، یا اپنی بہن کا بیٹا لیتی ہے، اپنے بھائی کا بیٹا لیتی ہے بیٹی لیتی ہے، تو اس کے لیے تو وہ محارم میں سے ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. لیکن اس کے خاوند کے لیے تو محارم میں سے نہیں ہے اگر بیٹی لیتے ہیں تو. ہاں جی، اگر اپنی بہن کی بیٹی لے لی جی بالکل تو اس کے جو خاوند ہے اس کے لیے وہ محرم نہیں ہے. تو پھر کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ تو اب خاوند کی بہن جو ہے نا اس بچی کو یا بچے کو دودھ پلائے. اچھا ٹھیک ہے. تو ان کا وہ رضاعی بھانجا بن جائے گا یا رضاعی بھانجی بن جائے گی. دونوں طرف سے یہ معاملہ کرنا چاہیے. ویسے آپ نے ایک اچھا ہمیں اس کے بارے میں بتایا. جی اگر بہن ہی نہیں مفتی صاحب، ان کیس کوئی ایسا معاملہ ہے اکیلی بہن ہے تو وہ بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتی ہے، وہ کیا طریقہ اختیار کرے؟ اس کے جو اوپر رشتے ہیں نا اوپر والے وہ بھی پھر اس کے رضائی بن سکتے ہیں. اچھا وہ اس طریقے سے بھی مار سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کی والدہ اگر ہے اس عمر میں کہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
عابد وسیم صاحب ہیں جی وہاڑی سے سر. جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ, میں آپ کا مشکل کالر ہوں جی. جی الحمدللہ سر, بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے. اللہ اس چینل کو اور دن دگنی رات چگنی ترقی دے دنیا بھر میں, اور اللہ آپ کو بھی استقامت دے, اللہ آپ کو بھی اس کا اجر دے, سب پوری ٹیم کو. بہت شکریہ سر, پوچھیے. میرا سوال یہ تھا, بعض کا میں اکیلا گھر میں ہوں کمرے میں, میرے فرض رہتا ہے کوئی بھی, یا ظہر کا ہو یا عشاء کا, تو انفرادی طور پہ میں جب اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں تو میں اونچی آواز میں تلاوت کر سکتا ہوں اپنی نماز فاتحہ, اس کے بعد فرض نماز کی بات کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں ہے میرے ساتھ, جی میں اونچی پڑھ سکتا ہوں ذرا, جیسے قاری صاحب پڑھتے ہیں, امام پڑھتا ہے ہلکی آواز میں, میرا ویسے کبھی دل کرتا ہے میں پڑھ لیتا ہوں. اچھا یہ پوچھنا تھا. ٹھیک ہے جی, بہت فرض نماز ہو یا نوافل ہو سنتے ہو, تو یہ اس کے بارے میں پوچھنا کہ میں آہستہ ہی پڑھوں الگ سے نماز میں یا اونچی بھی پڑھ سکتا ہوں, یہ جواب دیجیے گا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. عابد وسیم صاحب بہاڑی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ فرمائیے گا. جی ہاں, جب بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ نماز رات کی نماز ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, فجر کی نماز ہے, اور اس دوران نوافل ہے, سنن ہے, تو وہ بالاتفاق جہرن وہ پڑھ سکتا ہے. اچھا ٹھیک, یعنی قراءت جہری کر سکتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد قرآن مجید کا جتنا حصہ ہے وہ جہرن پڑھ سکتا ہے, کوئی اس میں نا ممانعات نہیں ہے, اور فقہا کا تقریباً اس کے اوپر اتفاق ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی یہی معمول تھا. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے, تو ان کی تلاوت کی آواز جو تھی نہایت یعنی پست تھی. آواز تو تھی اور سنائی بھی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن آواز بہت آہستہ. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو آواز بہت بلند تھی. اچھا اللہ. تو پھر صبح کے وقت پوچھا کہ عمر آپ کی آواز بہت بلند تھی, کیا وجہ تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا شیطان کو بھگانا چاہتا تھا. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور نیند کو اور شیطان کو ان کو بھگانا چاہتا تھا. اور ان سے پوچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ آپ بہت آہستہ. انہوں نے کہا جن کے ساتھ میں مناجات کر رہا تھا وہ سن رہا, سبحان اللہ, یعنی اللہ سبحانہ وتعالی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا عمر کو کہ آپ آواز تھوڑی سی کم کر دیں. ٹھیک ہے. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا کہ تھوڑی سی آواز بلند کر دیں. نارمل ہم پڑھ سکتے ہیں, بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بین ذالک ٹھیک ہے سبیلا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب اس کے بارے میں اس طرح کی اور بھی وہ ہے نا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جب ابن دغیرہ نے پناہ دی, وہ بھی جا رہے تھے نا مکہ چھوڑ کے حضرت ابو بکر, تو ابن دغیرہ نے پناہ دی, تو اس وقت پھر حضرت ابو بکر صدیق جب رات قیام کرتے تھے تو لوگ جمع ہو جاتے تھے ان کے گرد, بچے عورتیں, یعنی وہ قیام میں جب بلند آواز سے پڑھتے تھے اور گڑ گڑاہٹ ہوتی تھی. پڑھتے تو اکیلے ہی ہوتے, جی اکیلے ہی تھے. تو وہ پھر ابن دغیرہ سے لوگ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے بچوں اور عورتوں کو پھر فتنے میں ڈال رہے ہیں, تو آپ نے ان کو پناہ دی. تو پھر انہوں نے معذرت کی ابن دغیرہ نے, تو حضرت ابو بکر کہنے لگے میں تمہاری پناہ کو بھی چھوڑتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں. تو ایک تو یہ واقعہ. پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا مسجد میں, وہ تلاوت کر رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ بندہ جو سوال کرے گا نا, اس کا اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا کرے گا. ٹھیک ہے, اوکے. تو پھر یہ خوشخبری دینے کے لیے نا حضرت ابو بکر اور عمر دونوں حضرت ابن مسعود کے ہاں گئے صبح کے وقت. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعا کرنا بھی پتہ چل گیا کہ قبولیت کا ایک وقت ہے, اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ بلند آواز سے تلاوت کی جا سکتی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی کرام. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب ہماری بہن ہیں, پوچھتی ہیں کہ ایام حیض میں مصلی پر بیٹھ کر ذکر اذکار کیے جا سکتے ہیں؟ بلا شبہ کیے جا سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی, اور اس وقت ذکر اذکار کرنے بھی چاہیے تاکہ عادت جو ہے نا وہ قائم رہے. ٹھیک ہے. اور یعنی ظاہراً بندہ وضو کرے, وضو مصلی پہ بیٹھ کے وہ جو ہے نا ذکر اذکار, درود شریف اور تلاوت, یعنی قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. ہاں جی, وہ صرف یہ احتیاط ہے کہ وہ حائل رکھ کے نا, کوئی پین کے ساتھ, اسی طرح کوئی دوپٹہ وغیرہ اس طرح حائل کے ساتھ ورق گردانی کرے. تلاوت بھی کر سکتی ہے, یا موبائل ہے تو موبائل تو ویسے اسکرین ہے, قرآن بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تلاوت کرے, یہ ہونا چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن پوچھیے. جی سر میرا سوال رواں سے یہ ہے سر میں اسکول ٹیچر ہوں, میرے میاں بھی جاب کرتے ہیں. اچھا. تو ایسا کہ میرے پاس تقریباً 25 تولے زیور ہے. اچھا ماشاء اللہ. جس میں مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے. تو پہلے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی تھی آسانی سے, جیسے پچھلے سال تقریباً 2 لاکھ کے قریب میں نے ادا کی. لیکن اب سونا ایک دم وہ آپ نے دیکھا ہی کتنا جمپ کر گیا ہے, تو 4.5 لاکھ سے پہنچ گیا. تو اب ہمیں بڑا مشکل لگ رہا ہے. تو میں پڑھنی چاہتی ہوں, میری 2 بڑی بیٹیاں ہیں. ایک کی عمر کوئی 22 سال ہے تقریباً, اور ایک 20 سال کی ہے. تو اگر میں اس میں سے ایسا کروں, جیسے میری نیت یہ ہے کہ میں اپنے سب بچوں کو 5-5 تولے دے دوں گی, تو اگر میں ان کا 5-5 تولے ابھی بنا دوں سیٹ ان کے نام کا اور انہیں دے دوں, یا پھر ایسے مطلب ہو کہ ان کا ہے, تو کیا اس صورت میں بھی مجھے زکوٰۃ ان کی ادا کرنی ہوگی؟ اچھا. سر ایک تو یہ چیز, اور دوسرے جو آپشن میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ میں کوئی اس کی جگہ کوئی پراپرٹی لے لوں, اور مطلب پھر اس میں سے کچھ گولڈ بیچ کے. تو اگرچہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا, میں چاہتی تھی لینا اور بڑی خوش دلی سے دیتی رہی ہوں الحمدللہ, لیکن اب جو ہے نا ظاہر ہم ملازم پیشہ لوگ ہیں, تو مجھے ذرا مشکل لگ رہا ہے اب وہ اتنی ساری زکوٰۃ ادا کرنا. تو یہ پلیز اس بارے میں رہنمائی کر دیں کہ اگر میں بیٹیوں کا دے دوں انہیں 5-5 تولے, تو کیا پھر میری زکوٰۃ اس میں سے منہا ہو جائے گی؟ مطلب میں وہ کر سکتی ہوں, چھوڑ سکتی ہوں زکوٰۃ اس تولے کی جو میں اپنی بیٹیوں کو بھی دے دوں. اور دوسرا بھی اس کی جگہ کوئی پراپرٹی لے لیتی ہوں. اوکے ٹھیک ہے. اوکے وی گاٹ یور پوائنٹ. کس طرح سے رہے گا؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ام فرخندہ صاحبہ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھی. مفتی نعمان فاروقی صاحب, شیخ رہنمائی فرمائیے گا. پہلے تو ان کے جذبے کو سلام ہے کہ ماشاءاللہ ان کو کتنی فکر ہے ادائیگی کے لیے. ہاں ماشاءاللہ بالکل. یعنی اگر نہ دینا ہو بندہ تو 100 بہانے اس کے پاس ہوتے ہیں, تلاش کر لیتے, لیکن وہ دینا چاہتی ہیں. بالکل دیتی رہی ہیں ماشاءاللہ, کافی عرصے سے دینا چاہتی ہیں اور دے بھی رہی ہیں ماشاءاللہ. تو میں عرض کروں گا کہ جیسے ان کو یہ ہے نا کہ اب سونے کی قیمت بڑی ہے, تو اس کا مطلب ہے سونا بھی تو آپ کے پاس جو ویلیو اس کی پہلے تھی اس سے دیکھیں کتنی انکریز ہو گئی. اب تو یوٹیوب پہ ایسی وہ آ رہی ہیں سونے والوں کی لاٹری نکل آئی ایسے, تو ان کی تو ماشاءاللہ لاٹری نکل آئی جن کے پاس سونا موجود ہے. تو ان کو دل بڑا کرنا چاہیے. یہ جتنا زیادہ دیں گی نا اللہ تعالیٰ کے راستے میں, یعنی جو بنتا ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتنی برکات سے نواز دے گا. لیکن دوسری طرف اچھا ہم نا اصل برکت کو سمجھنے میں تھوڑی سی نا ایسے سمجھیں کہ صحیح سمجھ نہیں پائے. اچھا ٹھیک ہے. برکت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے تھوڑے سے پیسے آپ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہو جاتے ہیں. آپ کے ادھر ادھر نہیں لگتے, ہسپتالوں میں نہیں لگتے, کچہریوں میں نہیں لگتے, آپ کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوتا. بالکل ایسے. تو وہ سارے فوائد اگر ملائیں تو بالآخر یہ جو زکوٰۃ ہے اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں, ماں نقصت صدقۃ من مال, کتنی واضح حدیث ہے کہ صدقے کی وجہ سے مال کم نہیں ہوتا. ہاں وہ تو ہے. اب یہ دیکھیں مانوی جو اثرات ہیں ہمیں ایک مومن کی حیثیت سے ان کو بھی جاننا ہے. اوکے فائن. ہاں, اور اس کو بھی دیکھنا ہے کہ انشاءاللہ اسے مال کم نہیں ہوگا. ایک تو یہ پوائنٹ ہے. ایک یہ پوائنٹ. سیکنڈ. اچھا دوسرا پوائنٹ یہ ہے بچوں میں تقسیم. جی اگر تو دیکھیے اس کی نیت کا فرق ہوگا. اگر تو یہ اس لیے کرتی ہیں کہ میں زکوٰۃ سے بچ جاؤں, یا کوئی بھی شخص اس لیے وہ تقسیم کرتا ہے میں زکوٰۃ سے بچ جاؤں, تو یہ کوئی اچھا نہیں ہے. نہیں لیکن کل کو دینا انہوں نے بچوں کو, یہ نہیں کل کو دینا نا, کل کو. اچھا میری ایک آپ سے گزارش ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. جی میرا مقصد بس یہ ہے کہ پوائنٹ آف ویو جو ہمارے ناظرین ہیں ان کا آپ کے سامنے رکھنا. اب وہ جیسا کہ فرمایا انہوں نے جاب ہولڈر ہیں. مفتی صاحب خرچے ہمارے بڑھ چکے ہیں بہت زیادہ. ایک طرف یہ موجود ہے کہ سونا بھی بڑھا ہے, وہ طریقہ کار آپ نے بتا دی ہے. دوسری طرف خرچے بہت زیادہ ہیں, افورڈ نہیں کر پا رہے, اور اوبویسلی ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں اگر ہم زکوٰۃ نکالیں. ایک تو یہ حل ہے کہ زکوٰۃ دیں, انشاءاللہ برکت ہوگی. پروموٹ اس کو ہم نے کرنا چاہیے, اس کو ہی ہم نے انکریج کرنا چاہیے. اگر ایک معاملہ ہے, کوئی شخص ہے وہ محنت کر رہا ہے لیکن نہیں کر پا رہا, تو ایسا کرنے میں کوئی حرج تو نہیں. بس وہ دیکھیے میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی نیت یہ رکھے کہ میں زکوٰۃ سے بچ جاؤں اور میں بچوں کو دے دوں, یہ نیت اچھی نہیں ہے. اچھا نیت اچھی. اگر وہ اس کا پلان تھا پلان ایسے ہی تھا کہ ہم نے ایسے کرنا ہے, یہ اس کے لیے یہ اس کے لیے, تو جب بھی کر لیں گے وہ پھر ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی, کیونکہ وہ ہر ایک کا ڈیوائیڈ ہو گیا. ایک ایک کی ملکیت میں اتنا ہونا چاہیے 85 گرام جس پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہو, تو اس پہ ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ سب کا جمع کر کے ہم زکوٰۃ بنائیں گے, یہ تو ٹھیک ہے. لیکن پیچھے نیت کیا ہو کہ ہم زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسا نہیں کر رہے, بلکہ ہم نے طے یہ کیا تھا یا ایسا تھا. باقی یہ جو بات ہے کہ اچھا افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ دیکھیں 22 سال سے ماشاءاللہ دے رہے ہیں زکوٰۃ. ان لوگوں کو دیکھیے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے اور اس پہ بہت انکریز ہوئی اور بہت بڑھ گئی اس کی قیمتیں, اور ویلیو اس کی بڑی بڑھ گئی.
تو اب اس کا یہ حل ہوتا ہے، میں مشورہ عموماً یہ دیتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے کہ آپ اپنا نا سیٹ چینج کر لیں. یعنی آپ کا جو سیٹ ہے اس کو چینج کر لیں. اس کو ایک تو نیا وہ آ جائے گی نئی ورائٹی یا نیا وہ جو معیار چل رہا ہے آج کل اس کے مطابق. دوسرا یہ اس میں سے تھوڑی کمی کر کے وہ آپ زکوٰۃ دینا آپ کے لیے بالکل ایزی ہو جائے گا. مفتی صاحب اگر اس طرف آئیں تو نقصان ہو جائے گا انہیں. سنیارے آپ کو پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ نہیں وہ تو پھر اعتماد تو پھر ہر جگہ پہ کارڈ وغیرہ ان کی کٹتی ہے. مفتی صاحب اس کے بارے میں جی مسئلہ یہ ہے کہ فقہاء نے قاعدہ لکھا ہے کہ اسقاط واجب کے لیے ہیلہ کرنا جائز نہیں. اچھا جو واجب ہے زکوٰۃ، ٹھیک ہے. جو چیز آپ کے ذمہ واجب ہے آپ اس کو ساقط کرنے کے لیے کوئی ہیلہ کرتے ہیں، جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا نا کہ وہ نیت سوچ، ہاں جی، کہ میرے اوپر زکوٰۃ لازم آتی ہے تو اب یہ لازم نہ آئے، اس نیت سے آپ بچیوں پہ تقسیم کر رہی ہے تو یہ تو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلہ ہے، یہ جائز نہیں. لیکن فیوچر پلان میں ان کے تھا وہ تو جب تھا تو جب وہ ہوگا تو پھر وہ کر لیں، ابھی تو نہ کرے. اچھا دوسری بات انہوں نے یہ بھی پوچھی کہ اگر میں پراپرٹی خریدوں تو پراپرٹی خریدے تو اس کے اندر بھی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے یہ پراپرٹی بیچنے کے لیے خریدی ہے، آگے آپ نے مزید اس کو نا یعنی پیسہ انویسٹ کیا ہے اور اچھی رقم ملے گی تو بیچ دیں گے تجارت کے لیے، ٹھیک ہے. تو اب اس صورت کے اندر بھی زکوٰۃ ہے اس میں، ہاں ٹوٹل اماؤنٹ کی زکوٰۃ ہوگی بالکل. اور اگر پلاٹ اور اس طرح کی جائیداد خریدی ہے اس لیے کہ بعد میں نا ہم اپنے بچوں کے ادھر مکان بنائیں گے یا اپنے مکان بنائیں گے پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ مفتیان کرام. ناظرین یہاں پر وقت چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات کی جانب بڑھیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی سے پوچھا گیا ہے کہ دنیا میں جس کی دعا قبول ہو گئی ہو تو کیا اسے آخرت میں اجر نہیں ملے گا؟ یقیناً اجر ملے گا، کیونکہ یہ جو دعا ہے نا الدعاء هو العبادہ. تو جب دنیا میں اس کی عبادت یہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے، یعنی دعا قبول ہو گئی ہے، تو یہ ایسے نہیں ہے کہ آخرت کے لحاظ سے یہ دعا ضائع ہو گئی. ہاں بالکل نہیں، دعا آخرت کے لیے بھی اس کا ذخیرہ بن چکا ہے، اور دعا کے اندر دنیا کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مفتی عبدالولی، مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ اس کے بارے میں. جی اس میں سوال کی جو بیس ہے نا اصل میں اس کے پیچھے ایک راز ہے. وہ حدیث مبارکہ نا جس میں آتا ہے کہ جو بھی دعا کرتا ہے تو اس کو یا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مشکل ٹال دیتا ہے. یہ تین دعا کے تو ان کے ذہن میں یہ سوال اس لیے آیا کہ جس کی اب دنیا میں قبول ہو گئی اس کا مطلب ہے اس کا آخرت میں ذخیرہ نہیں ہے. وہ صرف وہ جو حدیث مبارکہ نا وہ یہ تسلی دینے کے لیے تم پریشان نہ ہونا کہ جو دعائیں تم کر رہے ہو وہ جا کہاں رہی ہیں، ہم پہ اثرات نظر نہیں آ رہے. تو اس کے یہ فوائد، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کی قبول ہوئی تو اس کو آخرت میں نہیں ملے گا. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ ہے کہ جو حدیث مبارکہ شیخ محترم نے بیان کی تو اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث بڑی لوگوں میں مشہور ہے، دعا مخ العبادہ. جی وہ پھر عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد دعا کو لازم قرار دے لیتے ہیں کہ جی آپ جب تک عبادت کا مغز نہیں نکالیں گے یعنی دعا نہیں کریں گے تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی. اس وجہ سے وہ نماز کے بعد بھی دعا کو لازم قرار دے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ حدیث مبارکہ ثابت نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے. تو یہ ثابت ہے دعا العبادہ. اور قرآن مجید میں بھی دعا پکارنے کو اللہ تعالیٰ نے کتنا فرمایا کہ مجھے پکارو، مانگو مجھ سے، ادعونی استجب لکم اذا سألک عبادی انی فانی قریب. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں دعا کی طرف ضرور آنا ہے اور انشاءاللہ اس کا اجر آخرت میں برقرار ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی نعمان فاروقی صاحب. شیخ پوچھا گیا ہے کیا ناراض والدین کی بد دعا ضرور قبول ہوتی ہے چاہے اولاد حق پر بھی ہو؟ ہاں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا جب انہیں یمن بھیجا کہ اتقی دعوت المظلوم، بلکہ بعض طرق میں یہ الفاظ بھی ہیں وَإِن كَانَ كَافِرًا، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. ہاں جی. تو اس کا مطلب ہے کہ اور یہ اس حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بد دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی بھی چیز حائل نہیں ہے، یعنی وہ جو الفاظ جائیں گے نا اوپر کوئی چیز حائل نہیں ہے. اب دیکھیے بد دعا کی جو قبولیت ہے نا، ایک تو دعا کی قبولیت ہوتی ہے، ایک بد دعا کی قبولیت. اس کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ نے قبول کرنی ہے تو ہونی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو بندوں کی وہ دعا قبول نہیں کرتا جو قطع رحمی پہ مشتمل ہو، ظلم پہ مشتمل ہو.
تو اگر کوئی بندہ ایسی بد دعا کرتا ہے جو اولاد کے حق میں نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے ظلم کی کلی طور پہ نفی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی اولاد جو حق پر ہے اس کے خلاف اگر والدین دعا کریں، مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں. کئی مائیں اپنی بہو سے اس قدر تنگ ہوتی ہیں، بیٹے سے کہتی ہیں تم اسے طلاق دو، نہیں دو گے تو تمہیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے. اب یہ جو بد دعا کر رہی ہے نا، ماں ہے، اس کے خلاف ایسی بد دعا کر رہی ہے تو یہ قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. کیونکہ جانی تو اللہ کے پاس ہے. تو اللہ کیوں اس بہو پہ ظلم کرنے والی ساس کی دعا کو قبول کرے گا، بد دعا کو؟ ایسا نہیں ہوگا. اس وجہ سے یعنی اس حوالے سے بے فکر رہنا چاہیے، کیونکہ دعائیں آخر اللہ کے پاس جانی، اور اللہ تعالیٰ کسی پہ ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا. اس نے بار بار اپنے آپ سے نفی کیا ہے کہ وہ بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا. اور قرآن مجید میں اللہ نے فرما بھی دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ایسے قبول کرتا نا، ان کی بد دعاؤں کو یا ایسے الفاظ کو جیسے ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو پھر ادھر زمین پہ کوئی نہ بچتا. تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کی دعا کو کیسے قبول. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد احمد صاحب میاں والی سے. سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک. پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں جیسے مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے، پہلی تاریخ، دوسری، تیسری، کیا آپ سلام اس میں نفل روزے رکھتے تھے یا نہیں رکھتے؟ جب مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے؟ جی جب مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو پہلی، دوسری، تیسری کو روزے رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ ٹھیک ہے. جیسے 13، 14، 15 ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. محمد احمد صاحب میاں والی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی عبدالولی خان صاحب. جی میرے علم میں تو اس طرح کوئی روایت نہیں ہے، ذہن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے شروع میں روزے رکھتے تھے، 3 اور مڈ میں بھی بول رہے ہیں. ہاں جی. یہ روایت تو بہت مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار یعنی پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے تھے. ہاں جی. اور ایام 20 کا روزہ رکھتے تھے. ایام 20 کون سے؟ یعنی 13، 14، 15 قمری یعنی چاند کے حساب سے 13 تاریخ کو، 14 تاریخ کو، 15 تاریخ کو ایام 20 روشن دن، یعنی جب رات روشن ہوتی ہے اور 13ویں کا جو چاند ہوتا ہے وہ بھی روشن، پھر 14ویں، پھر 15ویں، تو دن کو پھر روزے رکھتے تھے. اور سوموار جمعرات کا. یہ اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو ایسا بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا 3 روزے، یہ تو آتا ہے سنن نسائی کی حدیث ہے، 3 روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رکھتے تھے کہ ہر مہینے کی پہلی جمعرات، ہر مہینے کی جو پہلی جمعرات، پھر اگلا یہ پیر اس کے بعد جو آ رہا ہے، پھر اس کی اگلی جمعرات، یہ بھی ثابت ہے. اور اسی طرح پہلا پیر، پھر جمعرات، اس کے بعد جو پیر ہے پھر، یعنی یہ 3 روزے جو ہے نا اس ترتیب سے تذکرہ آتا ہے. شاید ان کے ذہن میں یہ ہو اور اس طرح طریقے سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ ایک کلپ بہت وائرل ہے جس نے مکہ مکرمہ کی زمین کرائے پر دی، اس نے سود کھایا، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے. نہیں، مکہ مکرمہ کی جو زمین ہے، دکانات ہیں، گھر ہیں، ان کو کرایہ پہ دینا بھی درست ہے، فروخت کرنا بھی درست ہے. اور یہ راجح قول اور قوی قول یہی ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے موقع پر پوچھا گیا کہ آپ کہاں رہیں گے. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو گھر ہیں وہ تو جعفر نے فروخت کر دیے ہیں، یہ عقیل نے تو فروخت کر دیا، ہمارے لیے کچھ رکھا ہی نہیں ہے. تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہاں کے گھر فروخت کیے جاتے تھے اور ملکیت سے نکل جاتے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ گھر خریدا ایک صحابی سے اور اسے جیل بنایا مکہ مکرمہ میں. تو یہ خریدنا فروخت کرنا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام کے اقوال سے بھی ثابت ہے. اور اس طرح کی جو بات ہے یہ مرجوح بات ہے، غیر ثابت بات ہے. یہ جو شیخ صاحب نے جواب دیا ایک کہ ماں باپ بد دعا دینے تو کیا وہ قبول ہوتی ہے، اسی بات کی مزید وضاحت تھوڑی سی میں کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
یستجاب للعبد ما لم یدعو باسم ولا قطیعۃ رحم، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ گناہ کی دعا مانگے یا قطع رحم کی دعا مانگے، پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو جب ایک باپ اپنی اولاد کے لیے، ماں اپنی اولاد کے لیے بد دعا مانگتی ہے اور وہ گناہ کی بد دعا ہے یا قطع رحمی کی ہے، یہ قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ہاں اگر بیٹا مجرم و نافرمان ہے اور پھر اس صورت میں ماں باپ بد دعا مانگتے ہیں اس بیٹے کے لیے، تو وہ دعا جو ہے نا وہ بہت شدید ہے اور قبول ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تم اپنے آپ کو، اپنے اموال کو، اپنی اولاد کو بد دعا مت دو. اچھا، روکا گیا اس سے. روکا گیا. ایسا نہ ہو کہ ایسے وقت میں تم یہ دعا بد دعا مانگو جو قبولیت کا وقت اور پھر پشیمان ہو جاؤ گے اور زندگی بھر کے لیے. ہاں جی. بہت شکریہ مفتی نعمان فاروقی صاحب. شیخ پوچھا گیا ہے کہ خرگوش کا گوشت حلال ہے؟ فرسٹ آف آل تو یہ بتائیے گا. بعض اسے مکروہ کہتے ہیں، اور جنگلی اور گھریلو خرگوش کا ایک ہی حکم ہے کیا؟ جی خرگوش بالکل جائز ہے، حلال ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں وہ اس کو نا مینسز آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس کو نہیں کھانا چاہیے، مکروہ ہے. تو ایسی کوئی بھی بات احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے. اور جنگلی خرگوش ہو یا گھریلو خرگوش ہو، ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے، وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی بھی اور کھایا جا سکتا ہے، لذیذ گوشت ہوتا ہے اس کا. اوکے. جی جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب ہمارے پاس رہ چکے ہیں 3 سے 4 منٹ بس پروگرام کو، تو میں چاہوں گا 2 سوالات ہیں وہ ایڈ کرتا چلوں. جی. کمنٹ سیکشن میں پوچھا گیا ہے، جمشید بات کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بھی کوئی رزق حلال کا طریقہ، جاب یا کچھ نہیں مل رہا. مجھے خود پر بہت اعتماد ہے، جو بھی کام کر لوں گا، لیکن پھر بھی گھر اور معاشرے والے کہتے ہیں تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. دعا کر دیجیے اور وظیفہ بھی بتا دیجیے. ہم اس بھائی کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت بھی نصیب فرمائے اور اچھا جاب یہ بھی نصیب فرمائے. تجارت سب سے بہتر ہے، یہ تجارت شروع کرے. ٹھیک ہے. اور معمولی سا مال شہر سے لا کے اپنے علاقے میں فروخت کرنا شروع کرتے، دکانداروں کو سپلائی کرنا شروع کرتے. تھوڑے تھوڑے سے نا یہ سلسلہ پھر قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، یہ سلسلہ چل پڑے گا. اچھا ٹھیک ہے. باقی یہ جو ہے نا درود شریف کی کثرت کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیمی کثرت کے ساتھ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ خزانہ ہے جنت کے خزانوں میں سے. اس کی کثرت کرے، انشاءاللہ تعالی جو ہے نا ان کے لیے بہت اچھے رزق کے دروازے کھل جائیں گے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ مفتی نعمان فاروقی صاحب. شیخ فرمائیے گا اس کے بارے میں. جی ایک اس میں ایڈ کر لیں، اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. ٹھیک ہے. اس آیت کا مفہوم جان کے تو اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ایک ایک چیز کو انتہائی باریکی سے دیکھنے والا ہے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی اس کی کیا ضروریات ہیں، اس کو کیا چاہیے، یہ کیا مانگ رہا ہے، اس کی چاہتے کیا ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیکھنے والا ہے. اور وہو القوی العزیز، اور وہ قوی بھی ہے اور غالب بھی ہے. یعنی وہ جب کسی کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا. بے شک ایسے ہی ہے. تو اس وجہ سے اس آیت مبارکہ کو نا اس انداز سے کہ اچھا اتنی میں بھی نہیں جانتا جتنی میرا اللہ میری ضروریات کو جانتا ہے، اور اس سے پورے انتظام کیے ہو اللہ نے کیے، اور اس سے ایک وقت رکھا ہے. تو اس وقت کا انتظار ہوتا ہے، تو اس میں کئی لوگ جلدی ہمت ہار جاتے ہیں، کئی لوگ لگے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو مقام تک پہنچاتا ہے. بے شک ایسے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی جو آسانی ہے ان کے لیے، سب کے لیے آسانیوں والا معاملہ کرے. ناظرین کرام، یہاں پر پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھ موجود رہی فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ کی تشریف آوری کا بہت کچھ سیکھنے کو ملا الحمدللہ. اور ان کے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی صاحب. شیخ آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ دونوں مفتیان کرام کو اپنی حفاظت میں رکھے، بہت سی برکتیں نازل فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرہ. ناظرین کرام، چھوٹا سا میسیج یہی ہے کہ جو کہ پروگرام کے آغاز میں بھی آپ تک پہنچایا، آپ تک دیا، کہ روزہ رکھیں سوموار اور جو جمعرات ہے. کوشش کریں سنت کو خود بھی فالو کریں، اپنے دوست احباب کو بھی تلقین کریں، اپنے فیملی ممبرز کو، اور جتنے بھی ارد گرد
جو آپ جہاں تک پاسبلٹی ہے آپ جن تک یہ میسیج کنوے کر سکتے ہیں ان کو یہ میسیج کنوے کریں اور کوشش کریں سب سے پہلے خود رکھیں اور دوسروں کو بھی تلقین ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سے خیال رکھیے گا, ہمیں خاص طور پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نے کے پاس فاسألوا أهل الذكر إن